بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان، مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 5th ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں قسط کی طرف۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ لائبہ ڈرتے ہوئے کامتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں وحشت ناچی تھی، چہرے پہ خوف و ہراس کے سائے کالے بادلوں کی طرح منڈلا رہے تھے۔ اپنی عزت مٹی میں ملتی ہوئی نظر آ رہی تھی، دامن پر سیاہ داغ لگا بہت بدنما دکھ رہا تھا۔ وہ دل میں صرف خدا سے اس وقت اپنے لیے موت مانگ رہی تھی۔ نہیں تو جا کے ٹکٹ کرا لانا، لاکھ لعنت تیرے تھے، تینوں پتہ ہے نہیں کہ میں کس جگہ پہ رہ رہی ہوں، کس جگہ پہ نہیں رہ رہی تھی۔ بی بڑی بوتی شہر باندھی پھر دی، پھر بوتے شہر ادنا ہی کچھ ہوندہ۔ میں کون ہوں؟ بے ہنگم کہہ فضا میں بلند ہوا۔ میں تم جیسی تتلیوں کا شکار کرنے والا گدھ ہوں، اور دیکھو میری قسمت کی آج بھی اتنی خوبصورت تتلی میرے شکنجے میں آئی ہے۔ میں تو آج پھر سے اپنی شام رنگین کرنے ہیرا منڈی کا رخ کرنے جا رہا تھا، مگر راستے میں تو ٹکرا گئی۔ ہا 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 ہا۔ وہ خباثت سے کہتا ہنستے ہوئے شرٹ کی بٹن کھول رہا تھا۔ لائبہ نے عالم دہشت میں سوار اور بد کردار شخص کو دیکھا جو دیکھنے میں کسی اچھی ہائی کلاس گھرانے کا مہذب شہری لگ رہا تھا۔ عمر میں 40 سے 45 کے قریب تھا، مگر لائبہ کو حیرت اس بات کی تھی کہ وہ ان دونوں لڑکوں میں سے ایک بھی نہیں تھا جس کو اغوا کر کے لے کر آئے تھے، یا پھر شاید اس کی ہائی روف میں بیٹھے مزید کسی اور فرد پر نظر نہیں پڑ سکی تھی، یا پھر اس کو مہلت اتنی دی گئی تھی۔ مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تم مجھے یہاں سے جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی کو بھی تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ تمہارے بتانے یا نہ بتانے سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ میرے شہر کی پولیس تو کیا، بڑے سے بڑا آدمی بھی بال تک پاکا نہیں کر سکتا۔ دیکھ لڑکی، تیری بہتری اسی میں کہ بغیر شور شراب اور فساد کے میرے وقت کو رنگین کر، اور تو بھی جا اپنے گھر میں بھی جاؤں موج کر کے خوش کر دے جل شابش مجھے۔ اگر سیدھے طریقے سے نہیں مانتی تو میرے پاس اور بھی بہت سے ہتھیار ہیں تجھے زیر کرنے کے لیے، اور ویسے بھی ہم تجھے جس سڑک سے اٹھا کر لائے، میں بڑا وعدہ کہ اگر تو نے میری بات خاموشی اور خوشی سے مانتی ہے تو میں تجھے خود اس جگہ چھوڑاؤں گا جہاں سے اٹھا کر میرے بندے تجھے لے کر آئیں۔ صرف چند گھنٹوں کا کھیلت میرے یہ چند گھنٹے عیاشی سے گزار دے، پھر نہ میں تجھے جانتا ہوں نہ تو مجھے جانتی ہے۔ وہ مکروہ کہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ لائبہ کو اپنی آبرو کی بربادی بہت قریب محسوس ہوئی۔ واقعی لڑکیوں کو حد درجہ خود سر اور بور نہیں ہونا چاہیے۔ امی آپ ٹھیک کہتی تھی کہ کبھی بھی لڑکیوں کو اس طرح کسی کو بھی بتائے بغیر سر جھاڑ منہ پھاڑ کر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ باہر گھات لگائے درندے کی طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں شکار کے لیے، یہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ آپ کی نافرمانی کی اذیتناک سزا میرے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ وہ سوچ کر لگی وہ خود قصوروار تھی اپنے انجام کی۔ مجھ پر رحم کرو، مجھے جانے دو، تمہارے گھر میں بھی تمہاری بہن ہوگی۔ زبان کو لگام دے، میری بہن تیری طرح منہ اندھیرے اپنے یاروں سے ملنے کے لیے سڑک پر نہیں گھوما کرتی۔ وہ غر آیا۔ لائبہ کا دل اس کی کرخت کی پر چڑیا کی طرح سکڑا۔ وہ شخص اب 2 قدم فاصلہ ٹاپ کر اس تک پہنچ چکا تھا۔ پھر اس طرح تو ہوتا ہے نا، یہ کیا خود سری ہے کہ بھائی ادھی رات منہ چک کے نکل پڑے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا، یہ بغیرتی ہے، یہ چول پنا ہے۔ تو کہ آپ اپنی کسی کو لے ہی نہیں رہے، سیریس ہی نہیں لے رہے، اور خود آپ اپنی نہیں کر رہے۔ بھائی انسان کی اپنی عزت نا اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، انسان کو ہر چیز سے پہلے اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، باقی پاگل پن سارا بعد میں۔ نہیں، رحم کرو، مجھے جانے دو، مجھے ہاتھ مت لگانا، تمہیں خدا کا واسطہ میرے قریب مت آنا۔ وہ رو رہی تھی، اپنے لیے رحم طلب کری تھی، مگر وہاں کون رحم دل تھا جس پر ترس کھاتا؟ سامنے موجود شخص تھا اس گندگی کے ڈھیر کا پرانا کھلاڑی۔ شش! اس شخص نے انگشت اشارت اس کے لبوں پر رکھ کر اپنی لال بے رحم آنکھوں سے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ لائبہ پیچھے کو کھسک رہی تھی۔ پورا وجود اس کا خوف و ہراس سے سرد پڑ رہا تھا، بے بسی تھی۔ مزید پیچھے کھسکنے کی جگہ بھی باقی نہ رہی تھی۔ لائبہ کے پاس کوئی جائے فرار تک نہ بچی تھی، وہاں اس کی سسکیاں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا۔ اس شخص نے جھٹکے سے لائبہ کے گلے کا دوپٹہ اتار کر دور اچھالا اور بہت ہی کھولتی ہوئی خواہشات کے تلاطم سے سرشار اس کی جانب پڑا تھا۔ دیکھو، تم مجھے سنسار مت کرو، میری آبرو کو یوں اس طرح پامال مت کرو، مجھ سے سر اٹھا کر جینے کا حق مت چھینو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کر دو۔ میں تمہیں جتنے پیسے تم کہو گے مصطفیٰ بھائی سے دلوا دوں گی۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، مگر اس کی ہر فریاد رائے گا کہ وہ اس بے رحم کے گدھ کے پروں میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اس کے مضبوط پر اس کا پورا بدن اپنے اندر چھپا گیا۔ اس کے آنسو سمندر میں شبنم کی مانند کھل چکے تھے، سسکیاں فضا میں گونج کر بے صدا ہو گئی۔ لائبہ کسی سہمی ہوئی چڑیا کی مانند ذلت اور رسوائی کے تھا سمندر میں غوطے لگاتے ہوش و خود سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ شخص اس پر درندوں کی طرح جھکا رہا اور اپنی ہوس پوری کرتا رہا۔ عمر پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر لائبہ کو تلاش کر رہا تھا پچھلے 1.5 گھنٹے سے۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں اس کو اتنا علم ہو ہی گیا تھا کہ ایک ہائی روف لائبہ کو اغوا کر کے لے گئی، مگر نمبر پلیٹ کا کپڑا پڑا ہوا تھا کہ وہ اس تک پہنچنے سے قاصر تھا، اس لیے اس نے اپنے دوست کی مدد لینے کے لیے سوچی۔ یار میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کس طرح لائبہ کو ڈھونڈوں۔ وہ فون پر اپنے دوست اور ایس پی سے مخاطب تھا۔ تم پریشان نہ ہو، سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھ چکا ہوں، ڈھونڈ لیں گے جلدی۔ اس کا فون کس کے پاس ہے؟ مطلب کہ گھر میں یا اسی کے پاس ہے؟ ایس پی ہیمر کو سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سوہا کا لائبہ کا فون اس کے پاس ہی ہوگا،
एकदम इसके जहन में छौंका हुआ। अहमद, मैं तुमसे कुछ देर मैं दोबारा कॉल पे बात करता हूँ। उमर ने दूसरी तरफ की बात सुने बगैर जल्दी से फ़ोन डिस्कनेक्ट किया। अब अपने फ़ोन में गूगल मैप खोल के कुछ तलाश कर रहा था। जल्दी अपनी मतलूबा जगह तलाश कर चुका था। उमर के चेहरे पर एक दफ़ा फिर ज़िंदगी की रमक भरी थी। जिस रात लाइबा को लेकर इस्लामाबाद से कराची आ रहे थे, गाड़ी ख़राब होने के बाद जब इन दोनों ने होटल में पना ली, तब उमर के छोटे से मजाक के बाद लाइबा बुरी तरह भड़क उठी और अकेले कराची जाने की जिद करने लगी। तब न जाने इसने किस ख्याल के तहत लाइबा के सोने के बाद इसके मोबाइल में लोकेशन ट्रैकर सेट कर दिया था। हाँ, हुण फ़ोन तो अंदर कोल ही रखिया होएगा, पहले दिमाग नहीं चला सकता सी। हमाद विला कहने को तो हवेली थी, मगर किसी महल से कम ना था। फजर वाइट और पीच रंग के कुर्ती और ट्राउज़र के साथ बड़ा सा शाल नुमा दुपट्टा सर पर अच्छी तरह जमाए नक्सक से तैयार हुई बहुत प्यारी लग रही थी। दादी और गज़ल ने इन दोनों का इस्तकबाल बड़ी धूमधाम से किया। दादी ने गज़ल को इत्मीनान में लेकर सब कुछ बता दिया। तो वह सुलझी भर में बच्चों की खुशी में खुश होने वाली माओं में से थी और इस वक्त तो पूरे तपाक से फजर से मिल रही थी। फजर का रवैया दादी और सास का बहुत अच्छा था। हवेली के तमाम मुलाजमों ने इस नए नवेले जोड़े का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया। सभी ने फजर के ऊपर फूल निछावर किए। गज़ल ने अपनी बहू की नज़र उतारी, सदका खैरात वाफर मिकदार में कर डाला। फजर की आंखों में इस कदर पर प्रीज़ी राई पर पाकर नम हो गई थी। कितनी प्यारी खुशबू थी गज़ल की। फजर को लगा कि जैसे अपनी माँ के आगोश में आके गज़ल के गले लगाने से। इन दोनों को कहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 9 बजे का वक्त हो गया के करीब का वक्त हो गया था। दादी बाबा का अरमगान ने माँ के गले से लगते हुए सरगोशी की। बेटा, वो तो ईशा की नमाज अदा करके सोने के लिए अपने कमरे में चलेंगे, अब तुम इनसे सुबह ही मिलना। गज़ल ने इस वक्त जैसे इन दोनों को हमाद साहब से मिलने से रोका। बहुत गुस्से में थे अरमगान की शादी की खबर अपनी माँ से सुनकर। ये वजह थी इस वक्त बाहर भी नहीं आई अपनी ख्वाबगा से। तुम दोनों फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। गज़ल ने मोहब्बत पाश नज़र से बहू बेटे को देख कर कहा। नहीं अम्मी, खाना हम नहीं खाएंगे, रास्ते में खाना खा लिया है, बस अभी आराम करेंगे, बहुत देर थकन सी हो गई इतनी देर ड्राइव करके। वो 5 घंटे की ड्राइविंग करके पहुंचे थे। चलो ठीक है बेटा, जिस तरह तुम दोनों मुनासिब समझो। गज़ल की वजह दादी ने कहा और साथ ही इन दोनों को उनके कमरे में जाने का इशारा किया। वो दोनों दादी और गज़ल की दुआएं लेकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गए। रुक जाओ, किससे पूछकर तुम इसको हवेली में लाए? अभी वो दोनों सीढ़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे जब गरजदार आवाज़ पूरे हाल में गूंजी। फजर और मकान के कदम चक्कर गई थी। दोनों ने एकाएक मुड़कर पीछे देखा था, जहाँ हमाद सब कलफ लगे कुर्ता शलवार से तन के तमाम तर गरूर और तन तक लिए भरपूर इश्तियाल में हाथ में सिंगार सुलगाए, चेहरे पर शदीद हकारत और बरमी लिए खड़े थे। फजर ने मकान का हाथ मजबूती से थामा, जैसे खौफजदा होके कहीं इसको हवेली से हमाद साहब निकाल ही ना बाहर करे। और मकान ने मजबूती से इसको हाथ को अपनी गिरफ्त में कैद किया। गोया दिलासा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ नहीं। गज़ल और दादी का तो मानो खून ही खुश्क हो गया हमाद के खतरनाक हद तक जा रहाना तेवर देख कर। बाबा साईं, फजर मेरी जायज़ और शरई बीवी है, निकाह किया मैंने इससे, ये मेरे साथ ही रहेगी अब इस हवेली में। और मकान का लहजा मजबूत ज़रूर था मगर गुस्ताखाना हरगिज़ भी ना था। वो इस वक्त भी बाप के सामने नजर झुकर बहुत तरीके से तमाम सूरत हाल को संभालने की कोशिश में था। दूसरी तरफ फजर को लग रहा था जैसे कुछ बहुत ही अनहोना होने वाला हो। मेरे सामने तो तुमने इसको अपनी जोजियत में नहीं लिया ना, मैं कैसे मान लूँ पे? और दूसरी बात कि ना इस लड़की की ज़ात पात का हमें कोई इल्म है, न जाने कहाँ की रहने वाली, किसकी औलाद है। हमाद साहब बगैर लगी लपटी रखे बोलते चले गए। इसको इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि सामने खड़ी लड़की के दिल पर क्या गुजरी होगी इनके इस तीर फरसाते जुमलों की बदौलत। फजर के पास इनके तमाम सवालों के जवाब थे मगर फ़िलहाल मसलतन खामोश थे। इस पल वो कुछ भी बोलकर अपना सिक्का खोटा नहीं करना चाहती थी। फ़िलहाल तो इसको और मकान के सामने बहुत ही सीधा साधा कमगो नजर आने की कोशिश करना थी। बाबा, मेरे पास निकाह नामा है, तमाम गवाहों और वकील के सामने मैंने निकाह पढ़ा है। फजर से उठाकर नहीं लाऊं मैं इसको, अपनी जोजियत में लेकर इस हवेली की जिन्नत बनाए। जहाँ तक रही बात ज़ात पात की, तो आपको अपने बेटे पर इतना एतमाद तो होना चाहिए, वो कोई भी गलत फैसला कभी भी नहीं करेगा। वो फजर पर एक पूरे एतमाद तो हफ़्ज़ फराहम कर देने वाली नज़र डालकर तमाम तर गुफ्तगू बाप से कर चुका था। हमें तुम पर एतमाद है मगर इस लड़की पर नहीं, आखिर को हमारी आने वाली नस्लों का सवाल है। वो फजर पर एक नज़र हकारत के डाल के बोले, जिसके जवाब में फजर ने मकान के ओट में छुपकर हमाद साहब को दुख से देखा कि अगर वो जो पहचान जाते कि वो कौन है तो क्या तब भी इसका सलूक इसके साथ ऐसा ही होता? हरगिज़ नहीं। वो सोच कर रह कि मगर एक खौफ भी ज़ुबान पर न ला सके, एक लफ्ज़ भी ज़ुबान पर न ला सके। वो चाहकर भी अभी कभी किसी के सामने अपनी शिनाख्त आश्कार करने से कासी थी। अभी वो अपने मकसद को नहीं पहुंची थी, मंजिल अभी दूर थी। ये मोहब्बत है तो इसकी किस्मत में थी, जब भी तो इसको मिल चुकी थी, मगर अभी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बाकी था, बहुत बड़ा। बाबा, फजर मेरी पसंद है, अब इस हवेली की इज्जत। वो स्पाट लहजे में बोलता बहुत कुछ जता गया था। पसंद है, ठीक है, जितने दिन दिल बहलाना बहलाओ, फिर इसको जल्द अज जल्द फारग करो। चाहो तो मुँह मांगी कीमत अदा कर देना, जो ये फरमाइश करे आखिर करे। आखिर को हमारे इकलौते चश्मा चुरा की मंजूर नज़र है। रहमान साहब ने अपने दिमाग से काम लेने का फैसला किया क्योंकि मकान के तेवर बहुत खतरनाक थे, लाख लाना तमाम थे। बस बाबा, अब एक और लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। मेरे नज़दीक निकाह को बच्चों का खेल नहीं, जो जब चाह रचा कर लिया और जब चाह जी भर गया ख़त्म कर दिया। मेरी एक बीवी है फजर अरमकान, और हमेशा वही रहेगी।
غزل کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، اس کو باپ اور بیٹے کی تکرار میں بہت کچھ غلط ہوتا نظر آتا. شوہر کے غصے سے بھی واقف تھی اور بیٹے کی اصول پسند فطرت سے بھی. اس وقت صرف اس کو اپنی ساس سے ڈھارس ملی ہوئی تھی. کہیں نہ کہیں معاملہ بگڑنے کی صورت میں اماں جانی حماد کو سنبھال سکتی تھی کسی بھی بڑے فیصلے سے نپٹنے کے لیے. سوچ لو کہ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے. حماد چہرے پر خاص چمک لی، بہت تیکھے لہجے میں بولے. جی بالکل، یہ میرا آخری فیصلہ. پھر میں بھی آپ کا بیٹا اپنی زبان سے نہیں پھرتا. وہ واپس کمرے کی طرف بڑھنے لگا. ایک منٹ. حماد کی چنگاڑتی آواز حویلی کی طرف دیوار کو ہلا کے. ایک فیصلہ تم نے کیا، اب ذرا میرا بھی فیصلہ سنتے جاؤ. ارمکان کے قدم ساخت ہو کے وہ مڑے بغیر وہیں تھم چکا تھا جبکہ فجر کی ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ پڑا. وہ جانتی تھی حماد ذات پات کا کس قدر حساب کتاب رکھتے ہیں. اکثر سوچا کرتی تھی کہ ہو سکتا ہے جو وہ سوچ رہی ہو وہ صرف ایک سراب و حقیقت سے اکثر مختلف ہو. ٹھیک ہے، یا تو تم اس کو 3 لفظ کہہ کر ابھی کبھی فارغ کرو گے اور اسی وقت اس کو حویلی سے باہر نکالو گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو دوسری صورت میں اپنی بیوی اور تمہاری ماں کو 3 لفظ کہہ کر کھڑے کھڑے آزاد کرنے کا حق رکھتا ہوں. وہاں موجود تمام نفوسوں کے سر پر گویا حماد نے برف کا بھاری تودہ توڑا تھا. سب اپنی اپنی جگہ جم کے رہ گئے. لاختی لعنت بھیا اس آدمی تھے. وہ 10 منٹ سے باہر گاڑی میں کوفت کا شکار ہارن پر ہارن دے رہا تھا مگر شفا کی تیاری مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. یار کیا ہے، جلدی آؤ، مجھے کہ اپنا ملازم سمجھ لیا. مجھے اور بھی کام ہے بہت سے، میں تمہاری یہاں ڈرائیوری کرنے پر مامور نہیں ہوں. وہ شفا کے نمبر پر فون کر کے شدید اکتائے ہوئے لہجے میں بولا. بس آ رہی ہوں. وہ بالوں کو بلو ڈرائی کر کے دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر ایک شانے پر ڈالتی کمرے سے باہر نکلتے بولی جبکہ حمزہ جھنجھلا کے کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا. وہ داخلی دروازہ بند کر کے گراج کی طرف آ رہی تھی جب لمحے بھر کے لیے حمزہ کی نظر ساخت سی رہ گئی. اسٹائلش ہیئر کٹ فروزی کرتی کے ساتھ کیپری اور نیٹ کا دوپٹہ ایک شانے پر لاپرواہی سے ڈالے وہ گاڑی کے قریب آئی تھی. حمزہ کی نظروں نے بھرپور جائزہ لیا اس کا مگر پھر کچھ سوچ کر وہ لب بھینچ کے چہرے پر تناؤ پھیلا تھا. تو ادھر تو تینوں ضرور باہر لے جائے گا. نو فیس، اس طرح تو بالکل بھی نہیں. میں کی کیا سی. شفا گاڑی کا دروازہ کھول کر حمزہ کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہو چکی تھی، اپنی دھن میں تھی. حمزہ کے چہرے کے پر ہم تاثرات کو محسوس نہ کر سکی. سوری لیٹ ہو گیا. شاور لینے کے بعد بلو ڈرائی وغیرہ نے تھوڑا ٹائم لے لیا. وہ اپنی ہانکنے میں مصروف تھی. تمہارے پاس شال نہیں ہے؟ وہ اگنیشن میں چابی گھما کے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے قدرے تیکھے لہجے میں دریافت کرتا. شال کے ذریعے دوپٹہ ہے. شال کی بجائے جگہ یہ دوپٹہ ہے نا، اور آج کل ویسے بھی نیٹ کے دوپٹے بہت ان ہیں. وہ ایک ادا سے اپنے تمام بالوں کو دائیں شانے پر ڈال کے بولی. تمہارے پاس شال نہیں تھے گھر میں کیا؟ حمزہ کی تیز آواز گاڑی میں گونجی. شال تو تھی مگر آپ کے گھر میں نہیں، میرے میکے میں تھی. اب اگر وہ منگواتی تو پھر آپ نے شال کرنا تھا. دیر ہوگی کا. وہ بڑے مزے سے بولی. ٹھیک ہے، دیر تو واقعی ہو گئی ہے. وہ مانی کے لہجے میں بولتا ڈیش بورڈ کھول کے اس میں سے ڈائری اور پین اس کی طرف بڑھا کر بولا. یہ اس میں لکھوں کیا میں نہ سمجھی سے پوچھا. کیا؟ میرا اور اپنا نام لکھو، بہت سارے دلوں کے بیچ. اس کے بتوکے سے سوال پر چڑ سا گیا. ہے ہائے اللہ، سچی؟ یعنی آپ کو مجھ سے محبت ہوگی نا؟ اوئے ہوئے، آج حمزہ نے پاگل کر کے رہے گی. وہ اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جوڑ کر ٹھوڑی کے نیچے ٹکا کر چہرے پر بڑے پیاری شرارتی تاثرات لے کے آ رہی تھی. تم جیسا اینٹیک پیس ایک وحد اس دنیا میں بنا کر اتارا گیا جو میری ہی قسمت میں آ کے میری جھولی میں گرنا تھا. وہ اشتعال میں اس لہجے بولا. اس پہ لکھو اپنا تمام ضروری سامان. شفا نے منہ کھول کر حکم جاری کرتے حمزہ کو دیکھا. لگتا ہے دماغ کا سکرو ڈھیلا ہو کر کہیں گر گیا. وہ بڑبڑائی پھر لہجے کو سنجیدہ کرنے کی حتی المکان کوشش کرتے بولی. کیا آپ میری مدد کریں گے شاپنگ میں تاکہ میں تھک نہ جاؤں، اس لیے پیپر پہ لکھوا رہے ہیں نا؟ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے سامنے والی گاڑی کو ہارن دیتے حمزہ کے دیکھتے ایسے پوچھ رہی تھی جیسے ان دونوں میں بہن بہت اچھے تعلقات ہو. نہیں، تمہیں گھر پہ پھینک کے خود اپنی مدد کروں گا تاکہ جلد سے جلد اس قوم کا کے دل سے میری جان چھوٹے سکے. میں تو شاپنگ پر جا رہی ہوں نا آپ کے ساتھ، پھر مجھے کی روڈ گھر پر چھوڑ رہے. شفا کو حمزہ کی دماغی حالت پر شک سا گزرا. ساتھ جا رہی تھی، جا رہی، اب نہیں جا رہی ہو. مجھے پہلے وجہ بتائیں، نہیں تو میں دھرنا دینے بیٹھ جاؤں گی گاڑی میں اور زور سے سب کو بتاؤں گی میرا شوہر ظالم ہے. شٹ اپ، جسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ. شفا کی اٹھ پٹانگ گفتگو سن کے اس کا صبر اب جواب دے گیا مگر شفا تھی کہ اپنی بے سروپا باتوں سے باز نہیں آتی. اس میں لکھو جو تمہیں چاہیے. میں تمہارے دعوت نظارہ پیش کرتے حلیے کے ساتھ کہیں نہیں لے کر جا رہا تمہیں. تم لائق ہی نہیں ہو میرے ساتھ کہیں جانے کی. گھر میں بیٹھو، وہیں تم ٹھیک ہو. وہ گھر کے راستے پر گاڑی ٹرن کر کے بولا. شفا اس کے چنگاڑنے پر خاموش ہو گئی تھی. مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ کا، بہت بہت شکریہ. برائے مہربانی مجھے میرے گھر چھوڑ دیجیے. وہ بہت مشکل سے اپنے لہجے کو بھرانے سے روک سکی. کچھ دیر پہلے کی شوخی ہوا ہو چکی تھی. تمہارا گھر اب وہی ہے جہاں میں تمہیں بیاہ کر لایا ہوں، اس لیے اب اس گھر کو اپنا مانو تو بہتر ہے. گھر کو تو اپنا مان چکی ہوں، آپ کو بھی اپنا ماننے کی دانستہ غلطی کر چکی ہوں. وہ بغیر ہچکچائے اظہار کر بیٹھی. کچھ رشتوں کی ڈور مضبوط کرنے کے لیے ہمیں پہل کرنی پڑتی ہے، ورنہ خاموشی کبھی کبھار آپ کے حصے میں خسارہ بھی لکھ دیتی ہے. جتنا کہا اتنا کرو، اس میں لکھ تو سب ضروری ہے. واہ کیا حق مانا انداز ہے مجھ پہ نا. اپنا یہ روب مت جھاڑے تو بہتر ہے. وہ خفکی سے کہتی بار دوڑتے بھاگتے مناظر دیکھتی رہ گئی. تم بہت زیادہ خود سر ہو چکی، تمہارے تن تک کا میرے لیے خاک برابر ہے. کہتے کے ساتھ ہی شفا کو کشمگی گھوری سے نوازا گیا. شفا نے خاموشی سے پین اور پیپر تھام لیا اور 10 منٹ میں تمام لسٹ بنا کر حمزہ کی طرف بڑھا دی. پیپر حمزہ کی طرف بڑھاتے وقت نہ چاہتے بھی اس کا چہرہ سرخ ہوا جبکہ نظریں حمزہ کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھیں.
حمزہ نے گھر کے آگے گاڑی روک کر شفا کے پڑے ہوئے ہاتھ سے پیپر تھاما. ایک نظر شفا کے سرخ پڑے چہرے کو دیکھ کر بھویں اچکا کر دیکھا, پھر دوسری نظر اس پرچے پر ڈالی. شفا کی تھمائی کی لسٹ پر نظر پڑتے ہوئے خود کان کی لوؤں تک سرخ پڑ چکا تھا. چل تو جا کر کے آ شاپنگ. اترو گھر آ چکے, پھر کوئی سیاہی سواری منگواؤں تب تک چھوڑنے کے لیے. وہ اپنی خفت مٹانے کو چھڑ سخت لہجے میں بولا. پتہ ہے مجھے, اندھی نہیں ہوں میں. وہ دھڑ سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے گررائی تھی. اس میں ایک ایک چیز مجھے چاہیے اور بالکل لکھی ہوئی ریکوائرمنٹ کے مطابق. وہ اترتے ہوئے اس کو تیکھے چتون سے گھورتے ہوئے بولی. حمزہ بغیر کچھ بولے اس کے اترتے گاڑی اڑا لے گیا. میری زندگی میں بھی ویسی بہتری ہو رہی ہے جیسے واٹس ایپ کے نئے ورژن میں ہوتی ہے. وہ اس کی گاڑی کو دھول اڑاتا نظروں سے اوچھل ہوتے دیکھ کر پھیکی سی ہنسی سارے کیے کرائے پہ پانی جو پھر کیا تھا. تو نہ ایڈی ایٹم بن کے نکلتی, کوئی صحیح انسانوں والے ہولیے میں نکلتی باہر. شفا جلدی جلدی کچن کے کام نپٹا رہی تھی. وہ سب بکھیڑے حمزہ کے آنے سے پہلے پہلے سمیٹنے کی کوششوں میں تھی. آج اس نے تمام تو دیسی کھانے بنائے تھے کیونکہ حمزہ کو چائنیز وغیرہ زیادہ پسند نہیں تھا. وہ بریانی دم پر لگا کر جلدی سے اپنے بیڈ روم میں آ کر اپنے لیے رات کے پہننے کے لیے وارڈروب میں سردیوں کوئی اچھا سا ڈریس تلاش کری تھی, مگر کچھ بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. حمزہ نے اس رات اس کے کپڑے بیگ میں خود اپنے ہاتھوں سے بھرے تھے, جس کی وجہ سے بہت پریشان. کبھی ایک ڈریس کو نکال کر دیکھتی تو کبھی دوسرے کو, مگر کوئی بھی اس کے منظور نظر نہیں ٹھہر پا رہا تھا. نہیں, یہ تو ایک دم ہی نہیں. کئی دفعہ پہن چکی ہیں. تو بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کرتی وہ الماری میں لٹکے کپڑوں کو دیکھ کر بڑبڑائی. یہ سب ڈریسز تو پرانے, حمزہ نے مجھے کئی دفعہ پہنے ہوئے دیکھا ہوگا. وہ بھی سوچ رہی تھی جب اس کی نظر الماری کے سب سے نچلے خانے میں پڑی جہاں پہ ایک ڈیزائنر شاپنگ بیگ رکھا ہوا تھا. وہ چونکی. ارے یہ تو وہی شاپنگ بیگ ہے جو نکاح والے روز جب حورم بھابھی مجھے تیار کرنے آئی تھی تب وہ پریزنٹ مجھے دے کر گئی تھی. وہ ایک دم خوش ہو کے چھک کر جلدی سے وہ شاپنگ بیگ اٹھا کر بیڈ پر رکھ کر خود بھی بیٹھ چکی تھی. شاپنگ بیگ کے اندر ایک انتہائی دیدہ زیب دھانی پیپلم شرٹ اور باٹ کٹ ٹراؤزر کے ساتھ بیبی پنک رنکل جارجٹ کا دوپٹہ تھا. شفا کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا. ایک چھوٹے سے ڈبے میں اس شاپنگ بیگ کے اندر ایک جویلری بھی تھی جو بالکل ڈریس کی میچنگ سے میچ کر کے لی گئی تھی. شفا کو حرم کی پسند نے بہت اٹریکٹ کیا. وہ خود بھی سارے چمکیلے پھٹکیلے کپڑے پہننے پسند نہیں کرتی تھی. اس کو خود بھی ساتھ کی پسند تھی. حرم کا گفٹ کردہ ڈریس اس کی پسند پر پورا اترا تھا. یہ کہیں اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا گردش کیا اور وہ جھٹ سے اپنے موبائل میں فٹ حرم کا نمبر ڈائل کرنے لگی. السلام علیکم بھابھی, کیسی ہیں آپ؟ چند ایک بیلز کے بعد حرم نے کال پک کی تھی. وعلیکم السلام, میں ٹھیک, اللہ کا کرم, تم بتاؤ کیسی ہو؟ حرم کی آواز میں حیرت تھی. وہ شفا کا اس کو کال کرنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. بھابھی میں ٹھیک ہوں, بس مجھے پیا منانے کا ٹھنگ نہیں. شفا بیچارگی سے اپنی گشتی اشارہ تھوڑی پر رکھتے معصومانہ لہجے میں بولی. او یعنی پیا سے الفت سی ہوگی ہے. حرم ہنستے ہوئے اسی کے انداز میں کہکا لگا کر بولی. جی بھابھی, مجھے الفت تو کیا, محبت سب ہو گئی ہے, مگر دوسری طرف میرے ڈھول مائیوں کو پتہ نہیں کون کون سی نفرتیں جن کا بخار اترنے کے بجائے 104 درجہ حرارت سے تجاوز کر چکا ہے. وہ منہ بسور کر خفگی سے بولی. صحیح, یعنی کہ برف میں آگ لگانے کی کوشش کرنی ہے. گلیشیئر کو پگھلانا ناممکن ضرور ہے, مگر سورج اپنی شعاؤں سے یہ کام منٹوں میں کر سکتا ہے. وہ بہت گہری بات اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی. جی ٹھیک ہے بھابھی. وہ اتنے بولی جبکہ دوسری طرف حرم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکی وہ کتنا سمجھے اس کی بات میں پوشیدہ معنی کو. ارے بھابھی, وہ میں نے آپ کو ایک اور وجہ سے بھی کال کی ہے. وہ یاد آنے پر اپنا سر پیٹ کے بولی. فرمائیے, ماں بدولت ہمہ تن گوش ہے. حرم نے شاہانہ انداز میں جواب دیا. وہ آپ کو سب سے پہلے آپ کے دیے گئے گفٹ کے لیے شکریہ ادا کرنا تھا, جو آج کے دن میرے بہت کام آنے والا ہے. شکریہ کی ضرورت نہیں, بس تم اور حمزہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو, ہمارے لیے یہی بہت ہے. حرم نے سچے دل سے کہا. اچھا دوسری بات تو سن لیں, شفا جلدی سے بولی. مبادہ کہیں حرم کال ہی نہ کٹ کرتے. جی سنائیں, میں سن رہی ہوں. وہ آپ لوگوں کا ڈنر آج رات ہمارے ساتھ ہے کیونکہ آج حمزہ کی برتھ ڈے ہے. یار بلا وجہ کیوں ہمیں انوائٹ کر کے کباب میں ہڈی بنا رہی ہو؟ حرم اس کو چھیڑتے ہوئے بولی شریر لہجے میں. بھابھی, کباب بنتا تو ہڈی نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں نا. شفا کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی. بس آپ یہ سب چھوڑیں اور رات میں آدم بھائی کے ساتھ آنے کی تیاری کریں. اچھا بابا ٹھیک ہے, شام میں ملتے ہیں. حرم اللہ حافظ کہہ کر فون رکھنے والی تھی جب شفا جلدی سے بولی. ارے ایک منٹ بھابھی, آپ آدم بھائی سے پوچھ کر میں جلدی سے بتا دیں کہ اور کون سا حمزہ کیسا دوست ہے جو ان کے دل کے بہت قریب ہے رہا ہو, تاکہ میرے کو بھی انوائٹ کر کے آج حمزہ کے دن حمزہ کو مکمل سرپرائز کر سکوں. چلو ٹھیک ہے بچہ, میں پھر تمہیں تھوڑی دیر میں فون کر کے بتاتی ہوں. حرم سوچتے ہوئے بولی. جی بھابھی, ٹیک یور ٹائم, اللہ حافظ. تو کدھر لکھ پہ ٹیشو گرا میرے اوپر. اچھا, شفا نے اپنی بات مکمل ہونے کے بعد جلدی سے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا. اس کے پور میں سرشاری سی تھی. حرم شفا کے اس معصومانہ انداز میں مسکرا دی. خوش رہو ہمیشہ, جو انہیں خوش رہن دبے تھے. اٹھ جائیے میڈم. وہ کوئی تیسری دفعہ گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی ہوئی سوہا کو اٹھانے آیا تھا. صبح کے 11 بج چکے تھے, مگر سوہا محترمہ تو لگ رہا تھا جیسے مردوں سے شرط لگا کر بیٹھی ہوں. مصطفیٰ جاگنگ کر کے ناشتہ بھی کر چکا تھا. لینڈ سلائڈنگ ہونے کی وجہ سے راستے بند تھے, جس کی وجہ سے ٹریننگ کے لیے بھی نہیں جا پا رہا تھا. کیا ہے, سونے بھی دینا مجھے؟ ساری رات آپ نے سونے دی, ابھی مجھے تنگ کریں. وہ خمارآلود لہجے میں مصطفیٰ کے کرتے کے فولڈ کی ہوئی آستین, جو کہ پوری طرح فولڈ سے آزاد ہو کر سو کے چھوٹے سے ہاتھوں سے جھول لی تھی, اس کو آستین کو اپنی اوپر آنکھوں پر گراتے ہوئے بولی. وہ جو کھڑکی پہ پڑی چیک اوپر چڑھا رہا تھا تاکہ باہر سے روشنی چھن کے بیڈ روم میں آ سکے, ایک دم سوہاگے کی بات پر سٹ پٹا کر پڑ لا. میں نے تمہیں کب جگایا رات کو؟
सोच समझ के बोला करो क्या कह रही हो। मुस्तफ़ा का गुस्सा और कर रहा है सुहा के ओल फोल बकने की वजह से। वो भी मुस्तफ़ा के वैसे आवाज़ में मौजूद करख्त की महसूस करके जल्दी से उठ बैठी। मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझे, बल्कि ऐसा क्या करें, रोज़ाना सोकर उठने के बाद वॉशरूम में रखे हार्पिक से अपना दिमाग वॉश कर लिया करे, ताकि आप ज़रा उजला उजला सोच और समझ सकें। वो बगैर दिल में शर्मिंदगी को जगह दी दिलेरी से बोली, ओए होए तू अपनी ज़ुबान ना सही करी, वो हार्पिक ना अपना दिमाग साफ़ करे, दूर फिटे मुँह तेरे थे। मशवरा अच्छा, पहले तुम अमल करो, इसके बाद मुझे तजवीज़ करना, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तुम्हें इस मशवरे पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करके बोला था। और वैसे पूरी रात तुम फना कर सोई हो। बेचैन तो मैं रहा हूँ, जो कि सारी रात एक सिंगल सोफे पर गुजारी है। वो इसको खूनख्वार नज़र से मुस्तफ़ा इसको खूनख्वार नज़र से घूरते अपनी सिगरेट सुलगा कर बोला, देखिए मिस्टर खड़ूस पायलट, आप मुझे अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों से बराह करम टिकटिकी बांध के घूरा ना करें। उसकी नज़रों की ताब न लाते हुए खिसिया कर बोली, मेरी आंखें में जो चाहे जो भी देखूं, वैसे भी तो क्या तुम्हें घूरने पर मुझे फ़ाइन लगेगा, या फिर दफ़ा 420 के तहत मुझे सजा दी जाएगी। वो चिढ़ के बोला, जी नहीं, चार्ज तो नहीं लगेगा। हाँ, मगर सच तो है कि आप मेरी खूबसूरती से जेलस फील करते, तभी तो हर वक्त मुझे नज़र लगाने के चक्करों में लगे रहते। वो ख्वामखा मगरूर हुई। मैं तुमसे ऐसे किसी जवाब की उम्मीद कर रहा था, वो एक गहरा सांस भर के बोला। मगर खैर मुस्तफ़ा भाई, एक बात है। वो भाई पर जोर देकर बोलती उठते में पैर में मुस्तफ़ा की स्लीपर अड़सते हुए बोली। मुस्तफ़ा ने इसको खुशमगी नज़रों से घूरा। कहो, लठ मारे लहजे में कहा कि सबकी नज़र अब न्यूज़ चैनल पर थी। अगर आपको मेरी कोई हरकत बुरी लगे तो। वो लम्हे भर कर रुकी और चेहरे पर शदीद मासूमियत से इसको टुकर टुकर देख रही थी। तो वो भवें उचका कर बोला, तो फिर ये कि मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं दोबारा वही कारनामा करते हुए ज़रा खुद को मुतमिन कर सकूँ। ओए होए, वो कहते साथ ही झपाक से वॉशरूम में जा घुसी बगैर मुस्तफ़ा की तरफ देखे देखते सी दीदा दलेरी, कहीं मैं दसी ज़रूर था कि मैं दोबारा करा। बेवकूफ़ लड़की, मगर सिर्फ़ और सिर्फ मेरी। बड़बड़ाए आंखों में बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट रक्सा थी। बहुत जल्द तुम्हारी तमाम हवाई फायर का जवाब मैं क्लाशिनकोव से दूंगा। अच्छा जी, अपनी भैन की भी खबर ले ला, अपनी इश्क मशूकियाँ तो तेन फुर्सत नहीं है। उमर इस जगह को ट्रेस करता हुआ लाइबा तक पहुंच चुका था। उमर अकेला नहीं आया, इसके साथ पूरी एसपी समेत इसकी टीम मौजूद थी। उमर और पुलिस की आमद को महसूस करते वहाँ वाहद एक शख्स के लाइबा का मुजरिम था, गुप्त रास्ते से फरार हो गया। जबकि उमर पसमर्दा से एसपी के इशारा करने पर चौकीदार के बताया कि वाहद कमरे की कुंडी खोलने को बड़ा जहां पे लाइबा कहती। एसपी खामोशी से अपनी टीम को इशारा करता बाहर निकल चुका था। छोटे से मकान से उमर ने एक भी लम्हा ज़ाया के बगैर दरवाजे की कुंडी को तोड़ने के अंदाज में खोला। सामने का मंजर ऐसा था जिसे देखने के बाद अपनी नज़रें झुका कर उठा ना सका। गुस्से से इसका खून खौल उठा, आंखें बिल्कुल सुर्ख हो रही थी, जबकि दिमाग की शरेआनें गुस्से की वजह से फटने को थी। वो भागने के अंदाज में लाइबा के पास ज़मीन पर दोजाना बैठा। उठो लाइबा, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। होशो खुद से बेगाना लाइबा की अबतर हालत देखकर अंदर से बुरी तरह खौल उठा था। इसका बस नहीं चल रहा था लाइबा की हालत करने वाले दरिंदे को जान से मार दे। हुन तो की नहीं होने देगा, हुन तो जो होना सी हो गया सारा कुछ। जगह जगह से फटे कपड़े, लाइबा की अबतर हालत जिसके साथ हुई की जाती का चीख चीख कर बता रही थी। उमर ने दूर रखा लाइबा का दुपट्टा उठाकर इस पर फैलाया, फ़ोन करके एसपी को वहाँ से जाने को कहा। वो बहुत कुछ सोच रहा था, इसने बाकी के कदम बहुत सोच समझ कर उठाने थे। अच्छा जी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। आयमा से रहमान की शादी को 6 साल का अरसा गुजर गया। रहमान का रवैया आयमा के साथ रोज़ अव्वल जैसा ही था। आयमा के पास जाना तो दूर की बात, उस पर एक नज़र गलत तक डालना गवारा नहीं करता। एक इस अरसे में एक तब्दीली सुमेरा की सूरत में रोनमा घर में सुमेरा को रहमान ने एक शादी में पसंद किया, जिसके बाद इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के सुमेरा उसके घर वालों को अंधेरे में रखकर इसे शादी कर ली। रहमान ने सुमेरा के घर वालों को इस बात का इल्म नहीं होने दिया को पहले से एक बीवी रखता है, और यह सुमेरा के ऊपर शादी के कुछ दिन बाद ही आश्कार हो गया। शुरू शुरू में तो रहमान ने आयमा को एक मुलाजमा की हैसियत से मुतारिफ़ करवाया, मगर ये राज ऐसा था जो ज़रा से छुप न सका। और जिस रोज़ सुमेरा को आयमा के असल हैसियत का अंदाज़ा हुआ, इस दिन उसे अपने आप को आयमा का मुजरिम तसव्वुर करने लगी। रहमान ने घर में अपना रोबा दबदबा इस तरह बिठाया हुआ था कि आयमा सुमेरा भी खामोश रहती थी। सुमेरा शुरू से एक डरपोक और दब्बू सी लड़की थी। बस आयमा और सुमेरा में इतना फ़र्क था कि आयमा को बदले लेने के लिए ब्याया गया था, जबकि सुमेरा रहमान की मनचाही बीवी थी। इसलिए इसका हर तरह से रहमान ख्याल रखता, मगर सुमेरा के दिल में मौजूद फांसी चुप के रहमान की छूट को लेकर वो फांस किसी तौर पर पुरसकून नहीं होने दे रही थी। आप भी मुझे माफ़ कर दें, मैं गासिब हूँ, मुझे इल्म नहीं था कि रहमान की एक बीवी पहले भी है। मेरी तो गज़ल आपी तक को इल्म न था कि रहमान कौन और किसका भाई है। जिस दौरान मेरी शादी हुई, इस दौरान गज़ल आपी हमाद भाई के साथ मुल्क से बाहर गई हुई थी। फिर रहमान ने बमुश्किल 15 दिन का वक्त दिया था, बाबा की तबीयत खराबी की वजह से। बाबा ने भी जल्दी से मेरे फ़र्ज से सुबह दोष होना मुनासिब समझा, और मेरी शादी के 6 दिन बाद ही बाबा ने भी इस दुनिया से रुखसत ले ली। वो एक दिन रोते हुए आयमा से बोली, नहीं तुम ख़ताकार नहीं हो, तुम खुद को क्यों कसूरवार गर्दानती हो। मेरी किस्मत में जो लिखा था वही मुझे मिला। सुमेरा, मैं देख रही तुम खुश नहीं हो, मत मेरे लिए सोचकर खुद को हल्कान मत करो।
تمہارا اللہ کے کرم سے ایک بیٹا ہے، اور اب دوبارہ تم امید سے ہو، خوش رہا کرو بہت زیادہ۔ وہ دونوں رات کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر بچوں کے ساتھ گارڈن میں چہل قدمی کرتی جب سمیرا نے بھرائے اور نادم لہجے میں کہا۔ سمیرا عمر سے زیادہ حمزہ کا خیال رکھا کرتی، اس وقت بھی خود میں گم حمزہ کے ساتھ سامنے آ کر بیٹھ گئی اور اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولی، حمزہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے لیے اور صرف آپ کے لیے پٹاخے اور پھلجھڑیاں منگوائی ہیں۔ کل آپ برابر والے بچے کو دیکھ رہے تھے نا پٹاخے پھوڑتے ہوئے، دیکھو میں نے آج آپ کے لیے کتنی ساری منگوائی ہیں۔ وہ حمزہ کے سامنے پٹاخے اور پھلجھڑیاں رکھتے ہوئے بولی، تھینک یو چھوٹی مما۔ حمزہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا۔ سمیرا اس طرح اس کی ہر ایک چھوٹی سے بڑی خواہش کا خیال رکھا کرتی تھی۔ حمزہ کا رویہ سمیرا سے خاصا بہتر تھا، کیونکہ ہر دفعہ جب رحمان اس کی ماں پر ہاتھ چھوڑتا اس وقت سمیرا ایما کی ڈھال بن کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ کئی دفعہ تو سمیرا نے ایما کو رحمان کے عتاب سے نشانہ بنتا دیکھ کر گڑ گڑا کر رحمان کے آگے ہاتھ تک جوڑ ڈالے۔ حمزہ کے دل میں سمیرا کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، وہ سمیرا کو اتنی محبت کرتا جتنی اپنی سگی ماں سے، جبکہ رحمان صاحب حمزہ سے شدید محبت کرتے، عمر کے مقابلے میں اپنے بچوں سے زیادہ اس پر جان نچھاور کیا کرتے، کیونکہ وہ ان کے بھائی کے آخری نشانی تھا۔ لاکھ دل لعنت تیری زندگی تھے۔ بس آئمہ سے رحمان کو اپنے بھائی کی موت کی خواہاں کھار ہو چکی تھی۔ اس نے شادی کے بعد سے آئمہ کو اس کے ہر حق سے محروم رکھا، وہ سہاگن ہونے کے باوجود بھی ایک بیوہ سی زندگی گزاری تھی۔ کہ بیوہ ہی ہوئی بڑی چنگی گل ہے پھر، آپ ہی آؤ نا تم بھی۔ سمیرا نے دور سے آئمہ کو آواز لگائی۔ سمیرا پلیز، مجھے نہیں آتے پٹاخے اور پھلجھڑیاں وغیرہ جلانا۔ آئمہ نے اس کو ٹالنا چاہا۔ ایویں نہیں آتے پٹاخے تو پھلجھڑی جلا رہے، عمر خوش ہو جائے گا۔ وہ آئمہ کی گود میں بیٹھے عمر کو دیکھ کر بولی، پلیز بڑی ماما پھلجھڑی جلائیے نا۔ عمر نے بھی ضد کی، اپنی تمام تر خواہشات آئمہ سے پوری کرواتا تھا۔ وہ کھانے سے لے کر اپنا ہر ایک کام آئمہ سے کروانا پسند کرتا۔ عمر کی اتنی محبت اور لگاؤ دیکھ کر اپنی ماں سے حمزہ عمر سے کھڑنے لگا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا خود کا بھی سمیرا کے معاملے میں عمر سے مختلف حالات تھے۔ پورے لان میں بچوں کی کلکاری اور سمیرا آئمہ کی ہنسی گونج رہی تھی، لیکن اچانک رحمان نے آ کر ان سب کی خوشی کو خاک میں ملا دیا۔ وہ کافی دیر سے آئمہ کے خوش چہرے کو کھڑکی سے دیکھ رہا تھا اپنے کمرے کے، اور بھی اس کا صبر جواب دے کر وہ دندناتا باہر لان میں آ نکلا۔ وہ سیدھا آئمہ کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں پھلجھڑی جلانے کا، بالکل ویسے جیسے میرے بھائی کو جلا جلا کر قبر میں پہنچا دیا تم نے۔ عمیرہ حمزہ اور سمیرا کافی دور مگن تھے رحمان کی لان میں آمد سے اکثر بے خبر پٹاخے پھوڑنے میں مصروف۔ عمر گھاس پر بیٹھا تارے گن رہا تھا۔ میں نے آپ کے بھائی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ آئمہ کے منہ سے بے سخت پھسلا تھا۔ مجھ سے زبان چلائے گی؟ رحمان نے پیچ و تاب کھا کر آئمہ کے صرف ایک چھوٹے سے داغ کے جملے کو نا کا مسئلہ بنا کر شدید غصے میں آ کر آئمہ کے ہاتھ سے جلتی ہوئی پھلجھڑی چھینی اور پھر وہی پھلجھڑی اس کی گردن پر لگا دی۔ لاکھ لعنت تیری زندگی دے۔ حمزہ اور سمیرا کی چیخیں فضا میں بلند ہوئی۔ آئمہ کو تکلیف سے بلبلاتا دیکھ کر آئمہ بری طرح گھاس پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہوتی چلی گئی، گردن بری طرح سے جل گئی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وہ سرکتا کہ رحمان صاحب پہلے سے کافی بہتر ہو چکے تھے۔ کئی دفعہ آئمہ سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی بھی کوشش کی، وجہ صرف اتنی تھی کہ اس کے ہاتھ جلال کی وہ ڈائری لگی تھی جو مرنے سے کچھ عرصے پہلے وہ لکھا کرتا تھا۔ تمام تر سچ رحمان کے سامنے کھل کر آشکار ہو چکا تھا۔ لعنتی بغیرت! اس کے بعد وہ نادم سے رہا کرتے تھے، مگر اتنی ہمت نہ تھی کہ آئمہ سے اپنے کیے کی معافی طلب کر پاتے۔ بس حمزہ سے ان کی محبت بہت جنونی تھی، وہ حمزہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے کی وجہ تھی کہ وہ سب بچوں میں صرف اور صرف حمزہ کو اہمیت دیتے۔ مگر اس دن حمزہ کے چیخنے چلانے سے وہ بھی آپ میں سے باہر ہو بیٹھے، بہت کچھ ایسا کہہ گئے جس کے معاملات کو مزید الجھا کے رکھ دیا، مگر خدا اس بات کا گواہ تھا حمزہ سے ناراض ہو کر ایک رات بھی چین سکون کی نہ کاٹ سکے تھے۔ پھر مر جا بھی سکون آئیے گا۔ وہ لوگ سب کے سب فارم ہاؤس جانے کی تیاری کر رہے تھے جب شہر سے فون آنے پر غزل کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اپنی بہن کے بچے کے ولادت کا سن کر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ عائشہ میں بہت خوش ہوں، آج تمہیں پتہ ہے سمیرا کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ خوشی سے چور لہجے میں چہکتے ہوئے سب کو بتا رہی تھی۔ عائشہ سمیت گھر کے سب افراد نے اس کو تہہ دل سے مبارکباد دی۔ اماں سچ آنی کے یہاں بیبی آیا ہے؟ ارمغان نے بھی اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل سچ۔ ارے بھائی جلدی کرو، اب کیا شام کو چلو گے؟ اگر شام میں جانا تو پھر کیا فائدہ فارم ہاؤس جانے کا، یہی کھیل کود کے پکنک بنا لو بچوں۔ حماد جلدی جلدی کا شور مچاتے ہوئے سیڑھیاں اترنے کے ساتھ اپنی گھڑی بھی پہنتے ہوئے بولے۔ حماد آپ کو پتہ ہے میں اور آپ خالہ خالو کے رتبے پر فائز ہو گئے ابھی 15 منٹ پہلے۔ مبارک ہو بھائی، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ نیک وقت۔ حماد نے غزل کی خوشی سے چہکتے ہوئے چہرے کو پیار سے دیکھ کر مبارکباد سے نوازا۔ چلیے نا بڑے بابا۔ عنایہ نے حماد کی انگلی کو بھاگ کی انگلی پکڑ کے بولا۔ ارے بیٹا اب ہم کہاں جا سکتے ہیں، ہمیں تو اب آپ کی بڑی ماما کے بھانجے کو دیکھنے اسپتال جانا ہوگا، نہیں تو آپ کی بڑی ماما کے ہاتھوں میری شامت پکی ہے۔ حماد پرشوق لہجے میں غزل کی طرف دیکھتے ہوئے چھیڑنے لگا۔ چلے کوئی بات نہیں بھائی، پھر چلے جائیں گے ہم سب۔ داؤد نے جلدی سے کہا، کیونکہ غزل کی بہن کی پہلی خوشی تھی ان سب کا شہر پہنچنا ضروری تھا مبارکباد دینے کے لیے۔ ارے نہیں نہیں، مجھے تو جانا ہے پکنک پر، عنایہ روتے ہوئے بولی۔ بھئی ہماری گڑیا کو رلاؤ نہیں، بلکہ مانی کو بھی ساتھ لے جاؤ تم لوگ اپنے، کل پھر فارم ہاؤس سے واپسی حویلی آنے کی بجائے پہلے شہر ہو لینا، اس طرح سمیرا کے بچوں کو بھی دیکھ لو گے اور بچوں کی بھی خوشی پوری ہو جائے گی۔ غزل نے تجویز پیش کی کھلے دل سے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم سب نکل جاؤ، حماد نے عنایہ کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ اماں جان اٹھیے نا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ غزل نے چکرا کر گرتی سانس کو روتے ہوئے بڑی مشکل سے تھاما۔ وہ خود اس وقت بہت بڑے طوفان کی زد میں تھی، حماد کی کئی بات نے اس کو اندر تک دکھی کر دیا تھا۔ اچھا پاسٹ اور پریزنٹ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ پہلے پاسٹ کا سین تھا، اب یہ پریزنٹ کا آ گیا جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے بغیرت انسان
کہ تم نے اس کو ڈیورس نہیں دی تو میں تمہاری ماں کو ڈیورس دے دوں گا۔ حماد کی کئی بات نے اس کو اندر تک دکھی کر دیا، بس یہ صلہ دیا تھا حماد نے اس کو میں پھر کی رفاقت کا، وہی کہ خود کو بہت کمزور تصور کرنے لگے، وہ اندر سے بری طرح سے توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکی تھی۔ حماد ایسا ہرگز نہ تھا، مگر پیارے بھائی کے ہنستے بستے گھر آنے کے اچانک اور ناگہانی موت نے اس کو اندر سے بہت توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اپنے خول میں بند ہو کر رہ گیا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج میں مزید سختی آتی رہی تھی۔ دادو کیا ہوا؟ پلیز اٹھے، آنکھیں کھولے۔ ارمغان نے بڑھ کر دادی کو تھاما، ان کو اٹھا کر باہر کی طرف بھاگتے ہوئے چیخنے کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ فجر خاموش تھی، اس کا دل چاہا تھا بہت زور زور سے دادی کے پاس جا کر روئے، مگر فی الحال ایسا کچھ بھی کرنے سے نہ چاہتے ہوئے بھی گریزاں تھی۔ حماد اور باقی سب فجر سمیت دادی کو اسپتال لے کر بھاگے۔ دادی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا دوسرا۔ پہلا ہارٹ اٹیک دادی کو اس وقت ہوا تھا جب انہوں نے جوان جہان بیٹا اور بہو کے جنازے دیکھے۔ دادی کی حالت خطرے سے باہر نہ تھی۔ حماد صاحب کا تمام تن تکا ہوا ہو چکا تھا، وہ ہاتھ ملتے اسپتال کے کوریڈور میں ادھر سے ادھر اضطرابی کیفیت میں چکر کاٹ رہے تھے۔ انہوں پیراڈاگز دے کے پاؤ، آپ سب کو پیشنٹ اندر بلا رہی ہیں، برائے مہربانی ان کو کسی بھی قسم کا ٹینشن نہ پہنچے یا کوئی بھی ایسی بات کرنے سے گریز کیجیے گا جس سے ان کا جان کو خطرہ ہو۔ نرس نے دادی کا پیغام آ کر دیا۔ جی جی بہتر، ارمغان کہتا ہوا فجر کا ہاتھ تھام کے جبکہ ماں کو بازو کے ہلکے میں لیے اندر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ حماد صاحب کے اندر جاتے دیکھ کر خود بھی ان سب کو اندر جاتے دیکھ کر خود بھی پسمردہ قدموں سے چلتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ چکے تھے۔ خاموشی سے آئی سی یو میں بڑھ چکے تھے۔ پروکار سے دادی فجر کو ایک دم بہت زیادہ بری لگی۔ فجر اپنے پلکوں کی باڑ توڑتے آنسوں کو روک نہ سکے، دادی کے بیڈ کی پائنتی پر ٹک کر ان کا نحیف سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آہستہ آہستہ سہلانے لگی، جبکہ ارمغان اپنے اوپر ضبط کے بند باندھے دادی کا سر سہلا رہا تھا اور غزل پاس کھڑی مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھ کے روتے ہوئے سانس پر دم کری تھی۔ بے شک اللہ پاک کے کلام میں بہت برکت ہے، باقی سب اللہ کے اختیار میں، زندگی دینا بھی اور لینا بھی۔ غزل سب سوچتے ہوئے بس دل ہی دل میں بہتری کی دعا کری تھی۔ حماد صاحب نادم سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ماں کو تکے جا رہے تھے، جیسے مزید کچھ کھونے کی سکت مار رہی ہو۔ حماد بیٹا، دادی کی نحیف سی آواز نکلی۔ جی اماں جان کہیں، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، وہ جھک کر ماں کے سینے سے قریب ہو کر بولا۔ بیٹا اپنی ماں کے لیے زندگی کی خوشیوں سے ناراضگی ختم کر دے اور ایک دفعہ پھر سے تمام خوشیوں کو آنے کے دروازے خود پہ کھول دے۔ یہ بچی بہت نیک فطرت ہے، اس کو قبول کر لے، صرف اتنا سوچ کے تیرے لیے مانی کی گڑیا۔ میری بات مان لے بیٹا، یقین جان تجھے جان سے زیادہ عزیز بھائی کی بھی تیری روح خوش ہوگی جب تو خوش ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ارمان کی زندگی خوشیوں سے مہکے گی تو عائشہ اور داؤد کی روحیں کس قدر خوش ہوگی ہیں۔ داؤد سے عائشہ مرے؟ دادی سینے سے لے کے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگا، مگر پلیز آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، مجھ پہ مزید کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں۔ حماد کی آواز دکھوں کی آمیزش لیے ہوئے تھی۔ تم اگر زندگی کو دوبارہ سے جینے کا وعدہ کرتے تو میں بھی ٹھیک ہونے کی کوشش کروں گی، دادی نے نرمی سے کہا۔ وعدہ نہیں کرتا، مگر ہاں کوشش ضرور کروں گا زندگی کو ایک دفعہ پھر سے جینے کی۔ وہ مسکرا کر غزل کو دیکھنے کے بعد ارمغان اور فجر کو دیکھ کر بولا۔ غزل چونڈ رکھ کے مار اندر، منہ جا کے پرلے پاسے لگے۔ مسکرا کر وحیدہ پہ لانتی، اور میں آپ کی ہر ایک کوشش پہ پیٹرول چھڑکنے کا کام کروں گی۔ فجر کی آنکھیں خطرناک حد تک چمک رہی تھی اس وقت۔ ہاں پیٹرول چھڑکنا تو چل چھڑکتا ہے، فجر بھی کچھ تب گڑبڑ دیا۔ اگر غلطی سے بھی کوئی اس کی آنکھوں میں چھانک لیتا تو شاید ان آنکھوں میں سے پھوٹی پڑتی چمک کو دیکھ لینے کے بعد ضرور خوف زدہ ہو کر رہ جاتا۔ فجر کی آنکھیں اس وقت بہت خوفناک سی چمک لیے ہوئی تھی، ایسی چمک جو شاید ایک انسان کی آنکھوں میں نہ پائی جا سکتی۔ ہیں بلا ہے آلتو جلالتو، بلا ہے کہ انسان نہیں ہے یہ؟ وہ ہاتھ میں پکڑی لسٹ کو پین کی جیب میں رکھ چکا تھا۔ شام کے 4 بجنے کو تھے، کافی کچھ وہ اسے خرید چکا تھا اپنی مرضی سے۔ لسٹ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد دوبارہ سے حمزہ نے دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ چہرے پر خفت کے وہ کئی لیڈی شاپ چھوڑ کر بڑی مشکل سے ایک لیڈی شاپ کے اندر گھسا تھا۔ چہرے پر خفت کے تاثرات بکھرے ہوئے تھے، مگر یہ کیا؟ اندر ایک سیلز گرل کو دیکھ کر سٹ پٹا کے واپس دکان سے الٹے قدموں باہر نکلنے کو تھا۔ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اندر کوئی سیل گرل موجود ہوگی۔ وہ یہ سمجھا تھا شاید کوئی سیلس مین بھی ہوگا اندر جو اس کو ڈیل کرے گا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کو کیا چاہیے؟ میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں؟ سیلز گرل نے اس کو بخلا کر واپس مڑتے دیکھ کر اپنی خدمات پیش کی۔ مجھے کیا لینا تھا؟ ہاں مجھے کچھ تو لینا تھا، وہ بڑی مشکل سے ہمت کر کے بولا۔ لفظ ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہوئے۔ سر وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کیا چاہیے، ہمارے پاس تمام ورائٹی میں موجود ہے، سیلز گرل اس کی بخلاہٹ پہ محظوظ ہو کر بولی، جبکہ تاثرات بالکل سنجیدہ تھے۔ مجھے وہ چاہیے، وہ بولا۔ وہ کیا؟ آپ کو کیا چاہیے سر؟ وہ بھی اس کے وہ کرنے پر کنفیوز ہو کر بولی۔ دور فٹے ہوں، کیونکہ شاپ میں اور بھی کسٹمر ویٹنگ پر تھے۔ یہ چاہیے، وہ گھبرائی ہوئی نظر ادھر ادھر اٹھا کر ایک پوسٹر پر نظر پڑنے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے بولا، جبکہ چہرہ دکان کے خارجی دروازے کی طرف ہی تھا، جیسے وہ سیلز گرل سے نہیں بلکہ دیواروں سے باتیں کر رہا۔ اوکے سر، آئی شو یو، وہ مسکراہٹ چھپا کر بولی۔ حمزہ کے پسینے میں تر چہرے کو دیکھ کر جو اس کی ٹھنڈی کولنگ کے باوجود اے سی کی ٹھنڈی کولنگ کے باوجود بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ سر سائز
सेल्स कर लें, इसकी मतलूबा चीज़ काउंटर पर रखते हुए मसरूफ़ से अंदाज में पूछा। साइज़? किस चीज़ का साइज़? बकलाकर माथे पे सीने को टिश्यू से साफ करते हुए पूछा गया। सर आप क्या ख़रीदने आए? सेल्स करने तंग आकर इसको घूरा। ओह अच्छा अच्छा, वो सटपटा कर रह गया। प्लीज़ 1 मिनट में फ़ोन करता हूँ। कई दफ़ा फ़ोन करने के बाद 5वीं दफ़ा की कॉल पर शफा ने फ़ोन उठाया। क्या मसला है? क्यों फ़ोन किया? वो गुर्राई। साइज़ बताओ अपना, दांत पीस कर बोला गया। इसकी बेध्यानी में आवाज़ कुछ ज़्यादा ही ऊंची होगी, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लोग मतवज्जा होकर ख्वाम का इसको देखकर मुस्कुराने लगे। धुर फिटे मुँह। वो चिड़ इसके चेहरे पर शदीद खिफ़्फ़त के तासुरात उभरे। दूसरी तरफ जब वो शिफा से फ़ोन पर मुखातिब हुआ तो कदरे आवाज़ नीचे करके बोला, यार मुझे जल्दी से साइज़ बताओ नहीं तो मैं घर वापस आ रहा हूँ। वो झंझलाया। खबरदार अगर मेरे सामान लिए बगैर घर वापस आए तो मैं तुम्हारे कुल पुर्जे ठीले कर दूँगी। शफा ने संगीन लहजे में कहकर फ़ोन हेड से प्लीट कर दिया। लिस्ट भी है ना, इसमें सबमिशन है, वो दिखाओ। नाम की लिस्ट, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। नजर फ्लोर पर जमाए हुए लिस्ट काउंटर पर रखेगी। ओके सर। और सर कलर? कलर? हमजा के सही मानों में चक्के छूट गए। इसको बहुत अच्छी तरह से अपनी संगीन गलती का बखूबी अंदाज़ हो गया। वो दिल में अपने आप को कोस रहा था, काश वो शफा को लेकर आता तो ये सब खड़ा के पैदा ना होता। नहीं तूने और कार छड़ गया जो आपको ठीक लगे। वो इतना कैसे कैसे आगे इसकी बोलती बंद होगी। कहाँ फंस गया? दिलजा अपना सर को दीवार पर दे मारे। शफा, इससे पहले मैंने खुद को कभी इस कदर बेयार और मददगार नहीं समझा देता। आज तुमने मुझे सेल्स गर्ल के सामने बेबस कर दिया। वो शदीद जलवे में से दिल ही दिल में मुखातिब हुआ। हमजा घर पहुँच कर निढाल सा होकर रॉकिंग चेयर पर गिरने के अंदाज में खुद को ढीला छोड़ते हुए बैठ चुका था, जबकि शॉपिंग बैग्स इसने सामने रखी टेबल पर पटक दिए। यार ये अभी उठा लो, अच्छा खासा इंसान का सत्यानाश मार दिया तुमने। उस शफा को आवाज़ देने लगा। पूरे घर में अंधेरा था, सिर्फ और सिर्फ लाउंज की मध्यम सी लाइट रोशनी थी, मगर थकन से चूर हमजा को हल्की हल्की रोशनी भी हिसाब को बहुत ठंडक पहुंचा रही थी। वो अंदर तक पुरसकून हो गया, आंखें बंद करके थकन उतारने की कोशिश करने लगा। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर हमजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसने सामने खड़ी सजी संवरी शफा अपने चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए इसे विश कर रही थी। वो भी शौक की कैफियत में जब ड्राइंग रूम का दरवाज़ा पावा, इसने नासमझी से चेहरे को मोड़कर देखा जब अंधेरे में इसको दो हिवरे अंदर आते नजर आए। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे यू हैव मैनी मोर। अब इसको ड्राइंग रूम से बाहर बशर और आदम के आते हुए नजर आए, जो चहकते हुए इसको विश कर रहे थे। इन दोनों के पीछे हुरम और ईशत, आदम की बेटी, और जसदान, बशर का 10 साल का बेटा, भी साथ साथ इस कोशिश में थे। वो सब भी पीछे से तालियां बजाते बाहर आए। आप सब? हमजा के चेहरे पर एक लफ्ज़ खुशी फूट पड़ी। वो हैरान था सबको देखकर। अरे चाचू, आप अपना ये इतना बड़ा खुला हुआ मुंह बंद कर, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। जसदान ने हमजा का हैरत से खुला हुआ मुंह देकर चोट की। इधर आ, तुम मोटे, मैं तुझे बताता हूँ। हमजा ने चहकते हुए जसदान के पेट में मुक्का रसीद किया। कोई बात नहीं चाचू, ठीक है, किसी के कभी के दिन बड़े कभी की रातें, आज आपका दिन है। वो बड़े मरे से अपनी गोल गोल आंखें पटपटा कर बोला, मगर अचानक देखते हुए जसदान का राह उठा। नन्हीशा ने नन्हे नन्हे कदम उठाती, न जाने कब जसदान के पैर पर अपने 4 नए नए निकले दांतों से काटी कर चुकी थी। वो बिलबिलाते हुए पलटा और इसको टुकर टुकर देखती ईशल को अपने बाजू में उठा लिया, गोद में लेकर बोला, अब तुमने मुझे क्यों काटा? बबलूच का आकर इसको देख कर बोला, नहीं 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 ताता। अपनी ज़ुबान में खुश होकर तालियां बजाती, न जाने क्या क्या बोल रही थी। मोटू ये कह रही है कि आपके बर्गर जैसे पैर को देखकर मेरी भूख चमक उठी थी, इसलिए मेरे दांतों से रहा नहीं गया और आपको काटी कर लिया। हमजा ने हिसाब बराबर किया। अरे यार, अब क्या तुम लोग बातों में लगे रहोगे, केक भी काटोगे? बशर ने बेटे के सर पर चप्पत लगाकर बाकी सबको भी लपेटा। ओके, तो फिर केक काट लिया जाए, क्या ख्याल है? शफा के चेहरे पर मानी की मुस्कुराहट बिखर गई। केक काट लिया जाए? वो जानकर थोड़ा ऊंची बोली, क्योंकि आयमा किचन में केक लिए खड़ी थी चुपके सबसे। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर होमी। आयमा केक इसके सामने टेबल पर रखते ममता से चूर लहजे में इसको मुबारकबाद देती मोहब्बत से इसका माथा चूम चुकी थी। मम्मा आप भी? वो शशतर सा खुशी से झूम उठा था माँ को देखकर। बिल्कुल, मेरी बेटी ने मेरे बेटे के लिए इतना बड़ा प्यारा सरप्राइज़ प्लान किया था, तो मैं क्यों ना आती। चलो जल्दी से केक काट लेते हैं। हिजाब ने दीदों की तरह केक को देखकर बोली। जल्दी से बच्चों के लिए लाया गया बर्थडे कैप उठाकर अपने सर पर पहना। अरे बेटा तुम तो पहन लो, शफा ने जसदान को देखा। नहीं, मेरे बदले मेरी मामा पहन चुकी हैं, काफ़ी है। वो मुंह बस ओढ़कर चिढ़कर हिजाब को देखते वैसे बोले जैसे बहुत बड़ा और अक्लमंद हो। वहाँ पर मौजूद सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ती थी जसदान कैसे इस तरह कहने पर। क्या है यहाँ, तो अपनी बिल्बतौड़ी वाला चेहरा मत दिखाओ। और ये तुम क्या केक को न दीदों की तरह देख रही हो? बशर ने दांत पीसे और हशमती लहजे में कहते हुए उसको टोका दिया, जबकि जसदान ने जाप खुरी से नवाजा। अरे पहले शॉपिंग बैग्स तो हटाओ। आयमा ने टेबल पर बिखरे शॉपर्स को देखा। ओहो शॉपिंग, पहले ये देख लेते हैं ना। हिजाब शॉपर्स की तरफ बढ़ते हुए बोली। वो आज भी बिल्कुल वैसी थी, नटखट और अक्ल से पैदल। हमजा सट पटाया, जबकि शफा का हाल भी हमजा जैसा ही था। इसके चेहरे पर बुखलाहट का अंसर नुमाया था, क्योंकि वो शॉपिंग हरगिज़ भी किसी को दिखाने वाली ना थी।
हरम ने हमजा के सिर पिटाए चेहरे को देखकर शफा से आंखों में इशारे से इस्तफसार की कि क्यों इस कदर बौखला रही हो। शफा ने पेज बैग्स की तरफ इशारा करके इसको समझाने की अपनी सी कोशिश की। अरे हिजाब, पहले केक काट लेते ना, फिर शॉपिंग आराम से शफा के साथ मिलकर देखेंगे, वो नरमी से कहती। तो आम शॉपर्स उठा चुकी थी। हिजाब और हुरम की काफ़ी दफ़ा मुलाकात की वजह से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, बल्कि कई दफ़ा तो हुरम इसकी शामत भी ले लिया करती थी। जब वो खफा होकर बशीर से डांट डपटने के बाद इसको फ़ोन करके अपने कारनामों के बारे में हमदर्दी बटोरने की कोशिश करती। सुनाएंगे कभी आपको ये बशर और हिजाब वाला भी, और ये वाला हुरम और आदम वाला भी। आस्ता आस्ता हमजा ने शफा को देखकर सुकून का सांस लिया, वरना आज भरी महफिल में काम हो जाना था इसका। केक काटने के बाद खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। खाने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ चुके थे, अब खुशखबरियों में मसरूफ थे। अरे बेटा, ये तुम्हारा एक ही बेटा क्यों अभी तक? आयमन ने हिजाब से पूछा। हुरम और शफा भी कुछ फासले से सिंगल सोफे पर टिकी हुई थी, जबकि बशर आदम हमजा बड़े मजे से ज़मीन पर पीछे कारपेट पर रिलैक्स होकर बैठे हंसी मजाक में मसरूफ थे। मगर बशर चौकन्ना हो चुका था। आमा की बात को सुनकर इसको हिजाब से किसी भी किस्म की प्यारी प्यारी बातों की उम्मीद थी। ओह, बस आंटी, ये भी बहुत मुश्किल से पैदा हुआ, क्योंकि बशर से जब भी मैं कहती हूँ एक और बेबी प्लान कर ले, तब वो कहते हैं कि पहले तुम बड़ी हो जाओ, जिस दान को पाल पोस कर बड़ा कर दो, फिर सोचें किस बारे में। इसके इस तरह कहने पर आयमा भी एकदम बौखला गई। हिजाब बड़े मरे से ग्रीन टी की चुस्कियाँ लेती कह गई थी, मगर फिर बशर की खशमगी नज़रों को देखकर बहुत जल्द अंदाज़ा लगा चुकी वो ज़रूर कुछ गलत गौर कफशानी कर बैठी है। जबकि शफा आयमा के सामने इस तरह की बात को सुनकर जल्दी से चूल्हा देखने के बहाना करके वहाँ से उठ गई, और बेचारी हुरम जल्दी से इशल से बातों में लगी पूछने लगी कि बेटा, आपको भूख तो नहीं लगी? आदम ने हुरम के चेहरे को देखा, जो कि सुर्ख हो चुका था हिजाब की बात पर। बड़ा करने की ज़रूरत है। आदम ने बशर का शान हमदर्दी से थपथपाकर चेहरे पर अफसोस समोकर कहा। अब कर ही लो दूसरा बीबी, नहीं तो अगली दफ़ा इश्तिहार लगे मिलेंगे जगह जगह। आदम ने कुछ इस अंदाज में कहा कि इसकी बात सुनकर हमजा का फलक शिगाफ कहकर बुलंद हुआ, जबकि आदम ने बहुत आहिस्ते से कहा था, मगर इन तीनों के फलक शिगाफ कहकों ने सबको मतवज्जा कर डाला। अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरे तो अभी काफ से कच्ची है, ज़रा मैं पहले 2 बच्चों को तो बड़ा कर लूँ पहले। खैर मेरी छोड़ो, तुम अपनी बात करो। वो आदम को खफकी से घूरते लहजे में बेहद बेचारगी से मोकर बोला। अभी फ़िलहाल कोच से बातचीत चलिए, देखो नतीजा जल्दी मस्बत अंदाज में सामने आ जाएगा। वो शरीर लहजे में हुरम को देखकर बोला, जो घबरा कर अपना पहलू बचाकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल चुकी थी। बचाओ बचाओ, मुझे इस जंगली बिल्ली से बचाओ, नहीं तो ये आज मुझे अपने दांतों से ज़ख्मी कर देगी। जिस दान की बिलबिलाती आवाज़ गूंजी, जब पूरे लाउंज में इधर से उधर चकराता फिरा था। इशल के मसूड़ों में ईचिंग हुई थी, मुस्तकिल इसके पीछे पीछे इसको काटने के लिए घुटनों घुटनों क्रॉलिंग कर रही थी। लगता है ईशु आज दान का वजन कम करके इसका पीछे छोड़ेगी। बशर ने अपने बेटे की दुर्गत बनते देखकर का चेहरे पर शरारत रकम थी। क्या ख्याल है, रिश्ता पक्का कर दें अभी से? बशर ने आदम और हमजा को देखकर बड़े मरे से कहा। ना बाबा, मेरी बेटी मेरे प्यारे से भतीजे को नाक को चने चबवा देगी, पूरी आफत की परकाल है। आदम ने डराया। हमजा गायब दिमागी से हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। इसकी नज़र मुसलसल शफा का तवाफ़ कर रही थी। सबको अलविदा करने के बाद शफा किचन में थी, जल्दी जल्दी काम समेट रही थी। कप चाय का रूम में ले आना। इस वक्त चाय? वो हैरान हुई, क्योंकि हमजा चाय सुबह के नाश्ते में शाज़ो नाज़र पीना पसंद करता था। इसको चाय ज़्यादा पसंद न थी। शफा ने सोचते हुए चाय का पानी चढ़ा दिया। कुछ पता चला लाइबा का? रहमान साहब की परेशानी से आवाज़ गूंजी थी फ़ोन पे। जी बाबा, लाइबा बिल्कुल ठीक है, इस वक्त अपनी एक दोस्त के घर है। वो लाइबा के सर को सहलाते बोला, आंखें शदीद सुर्खी लिए हुए थी। दोस्त? कौन सी दोस्त इसकी? यहाँ तो कोई दोस्त नहीं रहती इसकी। रहमान साहब ठिठ के। बाबा, दरअसल इसकी एक बेस्ट फ्रेंड सानी की शादी के बाद कराची में ब्याह कराई है। मुझे सुबह झगड़ा होने की वजह से मैं नाराज़ होकर किसी को बताए बगैर घर से निकला। इसने बाप को मुतमिन करना चाहा, वो किसी तौर भी लाइबा की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देना चाहता था। इसे तुम्हारी बात कब हुई है? वो मेरी तो कॉल्स उठा ही नहीं रही। रहमान साहब मुतमिन नहीं हो पा रहे थे। अबू आप बेफिक्र हो जाए, मैं खुद भी लाइबा से मिलकर आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर में इसको वापस घर ले आऊँगा, आप बेफिक्र हो जाए। चलो ठीक है, देख कर ड्राइव करना, क्योंकि मौसम के तेवर बहुत गड़बड़ हो रहे हैं। जी बेहतर, कुछ देर में पहुँचता हूँ लाइबा के साथ। खुदा हाफिज़। रहमान साहब पुरसकून हुए। क्या लाइबा और उमर की कोई लड़ाई हुई थी सुबह? फ़ोन रखने के बाद सुमेरा राइमा से पूछ रहे थे। जी हाँ, ऐसी उमर ने शरारत में लाइबा को तंग किया, जिसकी वजह से खफा हो गई थी इससे। सुमेरा ने शौहर को ताज्जुब से देखा। भला इस सवाल का इस वक्त क्या काम था? वो भी इस कदर परेशान कुन सूरत हाल में इस दफ़ा नज़र से शौहर को देख रही, जबकि आमा बिल्कुल खामोश थी, जैसे दरमियान में मौजूद ही ना। तुम्हारे साथ ज़्यादा की वजह से लाइबा नाराज़ होकर अपनी दोस्त के घर चली गई थी। क्या? सुमेरा हैरत से बोली। जी हाँ, आप अपने साथज़ादे को समझाइए कि फजूल हरकत में वक्त पर बात करने की वजह हमजा की तरह बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बनाए। रहमान साहब के लहजे में गुस्से की अमेजिश थी, मगर वो कदरे पुरसुकून भी हो चुके थे। ये जानकर के वाकई उमर सच कह रहा था, वो खफा होकर गई थी। वो मज़ीद कुछ भी सुने वहाँ से उठकर अपने कमरे का रुख करने के बजाय अम्मा के बेडरूम का रुख करके सुमेरा रायमा ने एक दूसरे को हैरत से देखा। एक मौजज़ा ही था। लानती खेल आन गया। उमर लाइबा को लेकर अपने दोस्त के खाली अपार्टमेंट में आ गया। लाइबा की हालत हरगिज़ भी ऐसी न थी कि फ़ौरी उसको घर ले जा सकता। वो होश की दुनिया में जैसी लौटी, खुद को एक अनजान कमरे और उमर से कुछ फासले पर बैठा
اس کا سر سہلاتے دیکھا وہ یکلخت اٹھ بیٹھی۔ عمر تو تم؟ وہ لہجے میں بے یقینی تھی، چہرے پر شدید ترین کر پر بے بسی کی تحریری کم تھی، جبکہ آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے۔ بس خاموش ہو جاؤ اور پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عمر بہت مشکل سے خود پر ضبط کر سکا تھا، ورنہ لائبہ کی ابتر حالت دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا پوری دنیا کو تہس نہس کر کے آگ لگا دے۔ وہ لائبہ کے سامنے ٹوٹنا نہیں چاہتا تھا، اس نے لائبہ کی ڈھال بن کے کئی کٹھن راستوں سے گزرنا تھا۔ عمر تم اس وقت کہاں تھے جب وہ شخص مجھے اپنی زندگی کا نشانہ بنا رہا تھا؟ وہ سسکیوں سے روتے ہوئے عمر کا گریباں سختی سے جکڑتے ہوئے بولی، میری بدقسمتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کے وقت تمہیں بچا نہیں سکا۔ عمر کے لہجے میں آنسو کی آمیزش کھلی ہوئی تھی۔ عمر تم ایک کام کرو، مجھے مار دو، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ ذہانی انداز میں کہتی عمر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر گردن کے سراہی دار گردن کے گرد جماتے ہوئے بولی، پاگل ہو گئی، تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، مت کرو اس قسم کی فضول باتیں، کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ، ایک دردناک خواب تھا، بھول جاؤ اس کو۔ عمر اس کو سینے سے لگا کر خود میں بھیجتے ہوئے بولا، دو موتی ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے جو لائبہ کے بالوں میں کہیں جذب ہو گئے۔ عمر تم میری بات کو سمجھو، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، وہ شخص مجھے زندہ لاش بنا گیا، اس نے میرے وجود کو تار تار کر دیا، میری عزت نسوانیت کچھ بھی تو باقی نہیں چھوڑا میرے پاس، تم سمجھو میری بات کو، معاشرے کے لیے گالی بن چکی ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلی کے پیالے میں لے کر ایسے سمجھا رہی تھی جیسے وہ سب جان بوجھ کر گزری ہو۔ وہ اب چیخنے چلانے کی بجائے نرمی سے عمر کو سمجھا رہی تھی، وہ شاید خود کو بہلا رہی تھی، خبردار اگر تو ایک بھی لفظ تم نے اپنے منہ سے نکالا الٹا سیدھا، کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ، تم مجھ سے ناراض ہو کر اپنے دوست کے گھر چلی گئی تھی، بس اور کچھ بھی نہیں، کسی نے تمہارے ساتھ کسی نے بھی، کوئی شخص تمہارے وجود کو تار تار کر کے نہیں کیا۔ وہ اس کو جھنجھوڑ کے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، اپنی آنکھیں اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں ڈال کے سمجھانا چاہ رہا تھا، تم صرف اور صرف اپنے دوست کے گھر گئی تھی، تم وہی لائبہ جو صبح تھی۔ نہیں عمر، یہ دھوکہ ہے، میں کیسے سب کو اندھیرے میں رکھ سکتی ہوں؟ یہ سب جانتے بوجھتے کہ اب مجھے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ ذہانی انداز میں اپنا سر نفی میں ہلا رہی تھی، میں کروں گا تمہیں قبول۔ عمر کی آواز نے سناٹے کو توڑا، لائبہ اس کی بات سن کر ساکھ سی رہ گئی۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر نکلی، میرا ناشتہ؟ بڑے مزے ٹیشو باکس میں سے ایک ساتھ کئی ٹیشو کھینچ کے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے استفسار کر رہی تھی۔ ناشتہ یہاں خود چل کر تو نہیں آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے ناشتہ کچن میں ہی ہوتا ہے۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر نیم دراز لیٹا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرتے ہوئے بولا، نظریں ہنوز لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھی۔ اوکیز؟ وہ لمبے بالوں سے کشتی لڑتی بڑی مشکل سے ان کو کیچن میں جکڑ کر کچن کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ ایک چائے کا کپ پلیز، میرا بھی، مصطفیٰ نے مصروف سے انداز میں کچن کا رخ کرتی سوہا کو کہا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر اپنی انگلیوں کے پوروں سے سر دباتے ہوئے بولا۔ او، آپ کو چائے کی نہیں بلکہ تیزاب کی ضرورت ہے، وہ آپ کے دماغ کو اچھی طرح واش کر کے چمکا دے گا۔ نکالتے ویسے صحیح گا۔ ہارپک، وہ ریڈ والا یا بلو والا؟ وہ چہرے پر سنجیدگی طاری کر کے بولتی کچن میں چلی گئی، پیچھے سے اس کو اپنی پشت پر مصطفیٰ کی خشمگین نظریں خود کا پیچھا کرتی محسوس ہوئی۔ ناگن کے ڈنگ سے بھی زیادہ زہریلی ہے یہ لڑکی، وہ بڑبڑا ہے۔ ناشتہ کہاں ہے میرا؟ چند منٹ بعد واپس مصطفیٰ کو اپنے سر پر کھڑی محسوس ہوئی۔ مصطفیٰ نے خون کا گھنٹ پی کر آنکھوں سے بازو ہٹایا اور تیوریاں چڑھا کر اس کو دیکھا۔ انڈے، ڈبل روٹی، دودھ وغیرہ سارا ناشتہ کچن میں موجود ہے؟ ابھی تو تمہیں کچن میں جاتے وقت بتایا تھا، وہ جھنجھلائے۔ وہ تو مجھے بھی پتا، میں دیکھ کر آئی، مگر ناشتہ بنا کر کھایا جاتا ہے یا ایسے کچا انڈا منہ میں توڑ کے پی جاؤں؟ وہ تنک کر بولی، سوہا میرے دماغ کی چٹنی مت بناؤ، جاؤ اپنے لیے ناشتہ بنا کر کھا لو۔ اگر ناشتہ بنانا آتا تو کیا آپ کے سامنے اپنا بھیجا خوش کری ہوتی؟ اب چہرے پر بیچارگی طاری کی گئی۔ اندر سے مصطفیٰ کی کھسیاہٹ دیکھ کر اس کا دل پاک پاک ہو گیا، ورنہ کوکنگ میں تو دونوں بہنیں ماہر تھیں۔ کیا مطلب، اب کہ تمہیں چائے ناشتہ بھی خود سے بنانا نہیں آتا؟ مصطفیٰ کے لہجے میں حیرت تھی۔ تو پھر کیا بنا سکتی ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو جکڑتے پوچھا تھا، بے وقوف، بہت اچھا بنا لیتی ہوں۔ سوہا نے اپنی بتیسی کی نمائش کی، جانتا ہوں، اس کے علاوہ؟ تیکھے لہجے میں پوچھا کہ انڈا؟ وہ معصومیت سے کہتی اپنی کانچے سے شفاف نین پٹپٹا کر بولی تھی، اوہ تو بس ٹھیک ہے، انڈا بنا لو اور بریڈ سے کھا لو، چائے رہنے دو۔ اس نے سکون کا سانس لیا، سوچ کر کہ چلو کچھ تو آتا ہے۔ ایک منٹ کھڑوس پائلٹ، میرا مطلب ہے انڈا، مطلب زیرو، صفر۔ وہ اپنا ہاتھ اپنے کمر پر ٹکائے جبکہ دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے اور انگشتی اشارے سے گول دائرہ بنا کر دروازے کے چوکھٹ کے بیچوں بیچ کھڑے مصطفیٰ کے چہرے پر موجود بے بسی دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر کے بولی تھی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح صوفے سے اٹھ کر کچن کے دروازے کے پیچھے پیچھ کھڑی سوہا کا ایک بازو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے کر اس کو سائڈ پر کرتے ہوئے اٹھا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی تھی، آپ کا مجھ سے ناراض ہو کے بات نہ کرنا بھی میرے لیے ایک نعمت ہے۔ وہ بڑبڑائی، مگر یہ بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ مصطفیٰ کے کانوں کو چوم چکی تھی۔ کاش میرے صافت کی پڑیا پر دل نہ آیا ہوتا تو۔ اب اگر تم نے یہ واشنگ مشین کی طرح چلتی ٹٹر زبان بند نہ کی نا تو یاد رکھنا میں اس سے کاٹ دوں گا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کینچی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ارے اس سے آپ ہری مرچیں کاٹ لیں، میری زبان لوہر تانبے کی ہے، کینچی سے نہیں کٹے گی۔ حاضر جوابی تو ختم تھی سوہا پر، اگر تم چھٹانک پر کی نہ ہوتی تو بتاتا، میرے پاس 101 طریقے تمہاری زبان کو تالا لگانے کے۔
मुस्तफ़ा चिढ़कर बोला, जबकि सुहा ख्वाम का दीवारों को देखने लगी। चेहरे पर खिफ़्फ़त और हया के रंग वाज़ेह थे। मुस्तफ़ा बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे के बदलते खूबसूरत रंगों को देखते हुए कट-कट हरी मिर्च काट रहा था। और वो बेध्यानी में अपनी उंगली शहीद कर बैठा। आपकी चाय। वो कॉफ़ी टेबल पर रखकर पलटी। हमज़ा को कमरे में न पाकर वो ठिठकी ज़रूर थी, मगर फिर टेरेस का दरवाज़ा खुला देखकर समझ गई कि वहाँ मौजूद है। हमज़ा न जाने खलाओं में क्या तलाश कर रहा था। हाँ, वो चौंका। शफ़ा की आवाज़ ने इसकी महवियत को तोड़ा था। वो खाली खाली नज़रों से इसको देख रहा था, जैसे शफ़ा की कई बात को सुन ही न सका। मैं चाय लेकर आई थी, कॉफ़ी टेबल पर रख दी है, आप पी लें। मैं किचन में जा रही हूँ, अभी बहुत से काम बाकी हैं, वो कहकर जाने लगी। यही ले आओ मेरी चाय। आज न जाने को तलब सी हो रही है। शफ़ा को इसके लहजे में आज पहली दफ़ा वाली रखाई और खिंचाव का आंसर महसूस नहीं हुआ, वो जो कि इसकी शख्सियत का खासा थी। बगैर कुछ के वापस कमरे में चली गई। चाय लेने उसको चाय का कप पकड़ाकर वापस काम समेटने जा चुकी थी। फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली, कप चूंका तो इसके सामने ज़मीन पर रखा देखकर उलझी। आपकी चाय कब से रखे रखे ठंडी हो रही है। शफ़ा पूरा घर समेट कर जब दोबारा कमरे में आई, इस वक्त भी हमज़ा हनूस टेरेस पर ही फर्श पर बैठा हुआ था। चाय बर्फ़ बन चुकी थी। शफ़ा ने इसको एक दफ़ा फिर टोका था। होने दो बर्फ़, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? जब पीनी नहीं तो क्यों बनवाई थी? वो इसके तासुरात देखे बगैर अपनी धुन में बोली जा रही थी। मेरा दिल बर्फ़ की मानद सर पड़ चुका है, ये तो फिर चाय ठंडी चाय। वो कप में भरी चाय का कप और पिच उठाने के लिए हाथ बढ़ा रही थी, जब अचानक हमज़ा ने इसकी हाथ कलाई से थाम कर इसे देखते हुए कहा। वो हमज़ा का लमस महसूस करके गड़बड़ाई। मैं दोबारा गर्म कर देती हूँ। वो हमज़ा का लमस महसूस करके गड़बड़ाई। पूरे वजूद में इसकी सनसनी सी दौड़ गई। क्या कुछ पल मुझे उधार दे सकती हो? वो अपनी गहरी आंखों से इसके मोती जैसी आंखों में झांकते बोला, जहाँ है तो का जहाँ बात है। पल उधार? वो नासमझी से इसको देखने लगी। बेयकीनी यकीन बेयकीनी की कैफियत थी। इधर बैठ जाओ, कुछ देर के लिए मेरी तन्हाइयों की साथी बन जाओ। वो भारी लहजे में कहता इसको अपने पास ही फर्श पर बैठा चुका था। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? शफ़ा को शुबा सा गुजरा। नहीं, मैं ठीक हूँ। लहजा इसकी ज़ुबान का साथ देने से इनकारी हुआ। आंखों ने बगावत कर डाली। कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं कर बैठे अनजाने में? वो अब संभल चुकी थी। लहजे शरीर हुआ। मैं इस जज्बे को फजूलियात में शुमार करता हूँ, गंभीर लहजे में कहा गया। सोच लें एक दफ़ा। अगर जो मैंने धड़कनों से शहारत ले ली तो हो सकता है आपका ख्याल गलत साबित हो जाए। हमज़ा का दोस्ताना रवैया देखकर वो हिम्मत करके बोली, मैं खारदार रास्तों पर चलना नहीं चाहता। पूरे चांद को देखकर हमज़ा ने एक नज़र इस दुश्मन चाँद को देखकर कहा, फिर न जाने क्या हुआ था कि अकलक तो इससे नजरें चुरा गया। मेरी नज़रों में देखकर यही बात क्या, वरना लहजा जो कहानी सुना रहा है खाना खा जाओ। वो ठहर ठहर कर बोली। दिल उदास सा हो गई सितमगर की संगील और कठोर बातें सुनकर देखकर, मगर फिर भी दिमाग ने कहा कि आज इस पत्थर से एक दफ़ा सर फोड़ कर देख ही लिया जाए। आर्या पार। मैं झूठ नहीं बोलता, सच भी आप इस वक्त नहीं कह रहे। आपकी आंखें तमाम राज अफशा कर रही हैं, वो पुरएतमाद लहजे में बोली। मेरी आंखों में सिर्फ वीरानी है शफ़ा, सिर्फ तन्हाई बाकी है। अगर मेरी धड़कनों को सुन सकती हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सुनाटे सुनाई देंगे, जो मेरे पूरे वजूद में फैल चुके हैं। आंखों से ख्वाब लूट बैठे हैं मेरे, और सब आपके बेटा खुद साख्ता पैर है, वरना मोहब्बत तो अपना आप कब का मनवा चुकी है। बस इतने वसूख से मत को, मेरे आले दिल की तुम्हें क्या खबर। वो बोला। आपकी धड़कनें सब चीख चीख कर पता दे रही हैं कि मोहब्बत का नशा आपको मदहोश करे, और तुम किसका नाम सुन रही हो मेरी धड़कनों के सरगोशियों में? वो न जाने क्या जानना चाह रहा था। अपना। आपको मुझसे मोहब्बत है। बहुत दिलचस्प पुरएतमाद थी। ये तुम्हारे खुद के बारे में क्या ख्याल है? अगर खुद मोहब्बत ना हो तो मोहब्बत करना अबस होता है। उसको देखकर आंखों में आंखें डालकर न जाने क्या जताना चाह रहा था। कहीं तो अपनी सांसों को गवाह बना लूँ, या फिर आखिरी धड़कन की गवाही तलब है। वो कहकर उठने लगी। दिल में अजीब सी उदासी ने घेर कर लिया, मगर हमज़ा ने इसको एक बार फिर उठता देखकर एक दफ़ा फिर झटके से इसको खुद पर गिरा कर करीब किया, खुद से इतना कि वो हमज़ा की सांसों की तपश पर आसानी महसूस कर सकती थी। इसका तनफ़्फ़ुस बिगड़ा था। धड़कन एक लख तेज़ हुई, जबकि शफ़ा की इतनी गुर्बत पर हमज़ा की एक हार्ट बीट मिस हुई। मोहब्बत अगर होगी तो ही तो सब कुछ अच्छा लगेगा ना। जब मोहब्बत गैर मौजूद हो तो कुछ भी भला नहीं लगता। वो इसको बावर करवाया था, मगर दूसरी तरफ सोनी कौन रहा था। शफ़ा ने हमज़ा की गुर्बत से खाइफ होकर अपनी पलकें झुका ली। वो भूत रह गया इसकी उठती गिरती पलकों की चलमन देखकर। पलकों की छालर को इसकी यकटक दीवानावार देखता चला गया। कोई जादू सा था जो हमज़ा को शफ़ा से बांध गया। क्या तुम मुझसे खौफज़दा हो, या फिर अपना आप मुझे सपुर्द करने से डर रही हो? इन बंद आंखों में क्या छुपा है? क्यों इन नैन कटोरों को खोलने से इनकार हो? वो लम्हे में खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रही थी। वो खाइफ सी हुई। 14वीं की रात ही हमज़ा को लग रहा था जैसे शफ़ा चांद से फूटती चांदनी में नहा गई हो। चेहरा चांदनी की माने दमक उठा था, इस पर हज़ारों सारों में खुलती सुर्खियाँ, फटफड़ाते हुए लब, लरसती पलकें, थरथराता सरापा। अजीब सा ऐसा था माहौल में, जिसे फ़िज़ा ने को जादू टोना इन दोनों पर कर दिया और सारे मंजर को अपनी लपेट में लेकर सारे वक्त के धारे को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। मुझे बहुत सारे काम है। वो खुद को बहुत मुश्किल से सहज से रा कर बोली, धड़कनों में तलातम बरपा। काम तो मुझे भी बहुत है, बहुत ख़ास और अहम है। तुमसे है। वो भी इसके साथ ही उठ खड़ा हुआ, लहजे में जज्बात का समंदर ठाठे मारने लगा। शफ़ा को बहुत कुछ महसूस करा गया। मुझे जाने दे प्लीज़।
کچھ دیر پہلے کی خود اعتمادی ہوا ہو چکی تھی. وہ کنفیوز ہو رہی تھی. حمزہ کی بولتی آنکھوں بہت کچھ جتاتے لہجے سے. مجھ سے کچھ؟ اچھا، اس کمرے میں تمہارے علاوہ اور تو کوئی نہیں ہے نا؟ پھر بھی تمہاری معلومات میں اضافہ کر کے بتا دیتا ہوں، میں تم سے مخاطب ہوں، اس لحاظ سے میرا مطلب واضح ہے کہ مجھے تمہاری ہی ضرورت ہے. اس بات سے بھاری لہجے میں کہا گیا اور کمرے سے باہر نکلنے کے لیے ٹیرس پہ ہاتھ کی شفا کے ہاتھ سے وہ لمبے لمبے ڈگ پھٹتے اس کا فرار کرا تھا. بھانپ کے تیزی سے کمرے کے دروازے تک پہنچا. بعد کہیں دروازہ کھول کے کمرے سے نہ چلی جاتی. مجھے جانا ہے باہر، ابھی بہت سے کام باقی ہیں، راستہ چھوڑے میرا. چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا. آنکھوں میں سلاسین کے لیے اپنا راستہ رو کے چٹان جیسے مرد کے سامنے کوئی نازک سی نوخیز کری لگ رہی تھی. راستے سے ہٹنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ گہرے لہجے میں کہتا شفا کو پوری طرح سے پاس باختہ کر کے وہ اس کے لوتے تھے لہجے کو محسوس کر کے خود میں سمٹ گئی. بکلا کے حمزہ نے کمرے کا دروازہ لاک کرتے دیکھا. نازک محمری لب ایک دوسرے میں پیوست ہو کے رہ گئے جسے آئندہ نہ بولنے کی قسم کھا بیٹھے. کچھ دیر پہلے خود ہی تو تم نے مجھ سے اقرار مانگا تھا نا. اس کی ہرنی جیسی وحشت زدہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتا اپنے اس کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ بھی مٹا چکا تھا. میرے جذبوں کو اپنی محبت کی دھیمی آنکھ سے تم نے دہکایا تھا نا. وہ اس کا جھکا حیا سے سرخ پڑتا چہرہ اپنی انگشتی شہادت کو اس کی ٹھوری پر ٹکا کے اونچا کر کے بولا. تو پھر اب یہ گریز اور ہچکچاہٹ کیوں؟ میں آج سارے پردے گرا دینا چاہتا ہوں. میرا دل تمہارے وجود کو سنتل کرنے کی خواہش کر بیٹھا. الٹے قدموں پیچھے ہوتی شفا کے تھر تھر کامتے حسین سراپے کو دیکھتے دلکشی سے مسکرایا. یکایک حمزہ نے اس کی دونوں کلائیوں کو لے جا کر اس کی پشت پر اپنے مضبوط ہاتھوں سے باندھا تھا. شفا کے پورے وجود میں حمزہ کے دہتے لمس نے ایک طوفان سا برپا کر دیا. حمزہ پلیز، میں کسی جذباتی لمحے کی زد میں آ کر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتی. لہجے میں بے چارگی رقم تھی. نقصان تو پہلی رات ہی تم اٹھا چکی ہو، پھر اب نفع نقصان کیسا؟ گمبھیر اور بھاری لہجے میں پاور کرا کے بھی خود کو سنبھال بھی نہ سکی تھی. حمزہ کی بڑھتی غربت اس کو نڈھال کے دے رہی تھی. مگر حمزہ نے ایک لخت اس کی کلائیوں کو اپنی قید سے آزاد کر اس کے دونوں شانوں کے اوپر زور ڈال کے اس کے جہازی سائز بیڈ پر گراتے اڑا تھا. یہ تھی نا تمہاری خواہش؟ لہجہ کسی بھی قسم کے طنز سے آیا تھا. بہت سارے سے لہجے میں استفسار کیا کہ نہیں، میں بس آپ کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک رہنا چاہتی ہوں. بکھرتی سانسوں تیز تیز دھڑکتی دھڑکنوں کے درمیان بہت اٹک اٹک کر اپنے حال دل بیان کر پائی. آنکھیں ہنوز چکی ہوئی تھی جیسے حمزہ کی لو دیتی نظروں کا سامنا کرنے سے گریز ہوں. اپنی محبت کا جواب آپ کے عشق کی صورت میں وصول کرنا چاہتی ہوں. بے خیالی میں عجیب سی خواہش کر بیٹھی اپنے دل سے، مگر اس دشمن جان کے سامنے چاہتے بھی کہنے سے قاصر تھی. کیا آواز چپکی ہوگی؟ کس سوچ میں گم ہو؟ حمزہ نے اپنی زیب تن کی ہوئی شرٹ اتار کے دور اچھال دی. اس پر چھپ کر ایسے دریافت کرتا جیسے وہ دنیا کا سب سے زیادہ محبت کرنے والا بہترین شوہر ہو. وہ اس کے دوپٹے سے ڈھکے چھپے وجود کو اپنے بائیں ہاتھ کی مدد سے دوپٹہ کھینچ کے بے زر سے پردے سے آزاد کر چکا تھا. شفا نے حواس باختہ ہو کر کچھ فاصلے پر اچھالے کے اپنے دوپٹے کو سر پہ اٹھا کر اٹھانا چاہا، مگر حمزہ نے اس کے قریبی بیڈ پر بیٹھ کر اس پر جھکا تھا اور اس کی کوشش کو ناکام کر گیا. لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں مانی کی چمک لیے وہ اس کی سہمی اور خوفزدہ آنکھوں میں درجہ محسوس ہوا تھا. کوئی اور وقت ہوتا تو وہ کسی بپھری بھی شیرنی کی طرح اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی، دو بدو مقابلے پر اتر آتی، مگر اس وقت تو حمزہ کی باہوں کے حصار میں قید اس کے رحم و کرم پر تھی. نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ اٹک اٹک کر بڑی دیر بعد اس قابل ہوئی کہ حمزہ کے چند منٹ پہلے کیے گئے سوال کا جواب دے سکتی. حمزہ کی بڑھتی جسارت اس کا دہتا لمس شفا کو مدہوش کر رہا تھا. کیا وہ جیت گئی ہے؟ تو کیا وہ جیت گئی ہے یا پھر جیت کے بھی ہار گیا؟ کیا حمزہ کو حاصل کرنے میں فتح اس کا مقدر ٹھہری تھی؟ وہ سوچی تھی مگر سمجھنے سے قاصر تھی. وہ اس کی سرائیدار گردن پر جھکا اور اپنے لبوں سے کئی جسارتیں کرتا چلا گیا. تم نے مجھے بہت تڑپایا، اتنا کہ میں خود کو بے بس اور لاچار محسوس کرنے لگا. تم سے اور تمہارے دلکش سراپے سے مزید دوری میرے لیے ناممکنات میں سے ہے. آج کی رات میں سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں. تمہارے میرے درمیان موجود ہر پردہ گرا دینا چاہتا ہوں. تمہاری وجود کی خوشبو اپنے اندر اتار کر اپنے وجود میں بسا لینا چاہتا ہوں اور اپنے وجود کی خوشبو سے تمہاری حسین سراپے کو مہکا دینا میری ضد بن چکی ہے. مجھے سارتوں پر آمادہ مدھم مدھم سرگوشیاں کرتے جیسے شفا پر زہر پھونک رہا تھا. اس کو اپنے بس میں کرتا ان لمحات کو قید کرنا چاہتا تھا جیسے اس کی خواہش تھی شفا کو بے بس کر کے اس کی تمام تر فرار مسدود کر دینا. بہت انوکھا انداز تھا برف کی لٹانے کا، محبت جتاتا، جذبات اور قرب کی پرحدت آنچ بخشتا. تو کمرے کی تاریکی عجیب اسرار پھونک رہی تھی اس پر، یا پھر شاید کوئی خاص منتر جنتر. وہ سمجھنے سے قاصر تھی. جانے کا چاہتا تھا وہ بھی سے کیا واقعی اس کا قبول کر چکا تھا دل سے، یا پھر یہ بھی ایک انتقام کا حربہ تھا اس کے لیے؟ جو بھی تھا وہ خود بھی محبت بھرے لمحوں کو قید کر لینا چاہتی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پلیز حمزہ، میں جھلس رہی ہوں، میری سانسیں تھم رہی ہیں، مجھے جانے دے. اس کے لبوں پر انگشت شہادت کو رکھ کر اس کو چپ کرا دیا. میں محرم ہوں تمہارا، مجھ سے جھجک تم پر سوٹ نہیں کرتی. اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑ کے اپنی مضبوط بھاری ہاتھوں سے تارا لگا کے شفا کے لیے تمام راہ فرار بند ہو کے پل کے لرزاہٹ کا شکار ہوئی. کٹاؤدار ہونٹ کپ کپا کے رہ گیا، پورا وجود اس کا سرد پڑ چکا تھا. حمزہ نے وہاں رفت کی لٹاتی نظروں سے لرزتی سہمتی حیا سے چور اس دشمن جان کو دیکھا، پھر آہستہ سے اس کی کمر کے گرد حصار باندھتے چند انچ کا فاصلہ بھی مٹا دیا.
اس کے تھر تھراتے سرد لبوں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے اس کے کپ کپاتے لبوں پر اپنے دیکھتے ہوئے انگارے کی مانند لب رکھتی ہے۔ چاندنی رات تاروں پر جب کہ چاند اس خوبصورت ملن پر مسکرا رہی تھی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج کمنٹ سیشن ہی، آج میں تھوڑی کافی زیادہ بیزی ہوں، میں نکل رہی ہوں باہر، تو انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ جی۔